کچھ جو ہے وہ ایسا کام کروں کہ جو ہماری نسلی جو ہے پسماندگی ہے اس سے اوپر آ سکے. تو خیر وہ نہیں دے پائے, انتقال ہو گیا. ابا کے سوئم پہ میں نے جا کے پیپرز دیا. آپ کے پاس MCQs بیس پیپر ہوتے ہیں, اس سے ریٹن پیپر ہوتے ہیں. تو پیپر میں نے دیے, وہ پاس ہو گئے. پھر ہماری جو ہے وہ والدہ تو اللہ جنت بخشے بڑی جنتی عورت تھی, انہوں نے کیا یہ کہ جو پیسے بچے ہوئے تھے وہ ابا کے سوئم پہ لا کے میدان میں رکھ دیے کہ یہ میرے والد, یہ میرے شوہر کا جو ہے وہ ترکہ ہے, یہ ان کے مرنے کے بعد بچے, اس پہ سب کا حق ہے, صرف احمد رضا کا حق نہیں. تو میں نے اماں سے کہا تو ابا نے مجھے دیے تھے بھائی. اماں نے کہا نہیں, تمہارے ابا کی وہاں اوپر پیشی ہو جائے گی اور وہ پکڑائی ہو جائے گی, میں نہیں چاہتی کہ اس نیک انسان کے ساتھ یہ. تو وہ پیسے بڑھ گئے بھائیوں. ماشاء اللہ ہمارے بھائی تھے بھی ایسے کہ انہوں نے آسرا بھی نہیں کیا, لے گیا اٹھا کے. اب اس کے بعد جو ہے وہ پھر زیرو پہ. اب میں نے جانا چھوڑ دیا کالج. مجھے کالج کے پرنسپل نے اپروچ کیا کسی بندے کو فزیکلی بھیج کے, کیونکہ اس وقت فون کا اتنا زمانہ نہیں تھا. تو جب وہ فزیکلی اپروچ کیا انہوں نے, تو میں نے کہا جی میرے پاس فی پے کرنے کے پیسے نہیں. تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ آ جاؤ, یہ کاپیز وغیرہ آتی ہیں, ٹیسٹ وغیرہ یہ چیک کر لیا کرو, ہم آپ کو تھوڑا سا ایڈمنسٹریٹو کام دے دیں گے کالج میں, آپ آ جاؤ. تو میں چلا گیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میں نے ماڈیول A, B, C, D سارا فرسٹ اٹیمپٹ پاس کیا. اور اس دوران میں اپنے گھر کے لیے کمانے کے لیے ٹیوشنز بھی دیتا تھا, پڑھتا بھی تھا اور پڑھاتا بھی تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سارے پیپر فرسٹ اٹیمپٹ پاس کیے. ایک پیپر میرا BMBS کا آ کے ماڈیول C میں رک گیا. تو میں نے D میں 5 پیپر دیے, اور 5 پیپر ایسے تھے کہ روز پیپر ہوتے تھے, ہر روز پیپر 5. وہ 5 پیپر میں نے پاس کیے. تو اس وقت کیف کرنے والے لوگ ٹوٹل 30 پاس ہو گئے اس اٹیمپٹ میں. تو مجھے ساری بڑی فرمز نے جو ہے وہ موقع دیا, PwC نے بھی, KPMG نے بھی. اچھا اس وقت آپ سوچیں میری ڈیسیجن لینے کا معیار کیا تھا, کس فرم میں اسٹائپنڈ زیادہ وہاں جاؤں گا, کریئر ورئر تو سائڈ میں رکھوں, کس فرم میں جو ہے وہ اسٹائپنڈ زیادہ ہے وہاں جاؤں گا. KPMG کی اسٹائپنڈ جو ہے وہ کوئی 500 روپے زیادہ تھا, اور KPMG میں جو ہے مجھے فائنینس سیکٹر میں مل رہا تھا, تو میں نے KPMG جوائن کیا. 2 سال میں نے KPMG میں کام کیا, اور بڑی مشکل سے میں نے آرٹیکلس کی. اس آرٹیکلس کے دوران میری والدہ کا بھی انتقال ہوا. لیکن جب میری آرٹیکلس ختم ہوئی 2008 میں, تو میں وہ بندہ جو 6 سال پہلے بیکری میں 6000 روپے کماتا تھا, 2008 میں مجھے KPMG نے 30,000 روپیز آفر کی, 30,000 روپے. اور اسی وقت جو ہے وہ 1 مہینے بعد میری جاب لگ گئی UBL میں. UBL میں 60,000 روپے میں ہوا. 6 مہینے بعد 1,20,000 روپے ہو گئے. اب جب 60,000 اور 1,20,000 روپے میں گھر لے کے جا رہا تھا, لیاری میں 1 کمرے کا گھر تھا ہمارا. میری شادی ہو چکی تھی, میں نے آرٹیکلز میں شادی کر لی, 21-22 سال کی میں میری شادی ہوئی. تو میری مدر ان لا مجھے آج بھی یاد ہے, وہ آئی ہمارے گھر میں, انہوں نے کہا آپ نے نیا ٹی وی لیا, نیا فریج لیا, یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے. میں نے کہا نہیں بھائی, میں نے کوالیفیکیشن لی ہے, CA کہلاتا ہے وہ, اس میں اتنے پیسے ملتے ہیں. اب آپ یقین کریں ہمارے خاندان میں کسی نے کام نہیں کیا تھا, ان کو یقین نہیں آتا, ان کی نظر میں اتنا پیسہ صرف اسمگلر اور جو ہے وہ چور ڈکیت کے پاس ہی ہوتا ہے. تو ان کو میں نے کنونس کیا نہیں ایسا نہیں ہے. پھر وہ UBL سے میں نے UBL میں بیٹھ کے CFA کیا, اور CFA کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں نے FRM کی کوالیفیکیشن بھی کر لی, اور میں موو کیا پھر عارف حبیب میں ایز ہیڈ آف آپریشنس. اور پھر ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ مجھے کمپنی سے آفر آئی کہ جی آپ کو CFO اپوائنٹ کیا جا رہا ہے. میں نے کہا میرے پاس تو ریلیونٹ ایکسپیرینس نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی فائنینشیل سیکٹر کے CFO کے لیے پوسٹ کوالیفیکیشن کم سے کم آج 5 سال کا ایکسپیرینس چاہیے, اس وقت 3 سال کا چاہیے. تو میں نے کہا مجھے تو 2.5 سال میں کوالیفائی کیے. انہوں نے کہا آپ آ جائیں, ہم SCCB سے اپروول لے لیں گے. تو میں اس انڈسٹری کا ٹیکنیکلی ینگسٹ CFO بن گیا, اور میں CFO جوائن کیا پیکک میں CFO اینڈ کمپنی سیکرٹری, اور اس وقت میری سیلری تھی کوئی 1.5 لاکھ روپے. اب 1.5 لاکھ روپے میں CFO کام کر رہا ہے. اس وقت CFO کی سیلری تھی ریزنیبل, لیکن میں چونکہ بہت چھوٹا تھا تو انہوں نے 1.5 لاکھ روپے. سال گزارنے کے بعد ایک اور آرگنائزیشن کا آپ نے نام سنا ہوگا, آرمی والوں کی آرگنائزیشن ہے عسکری انویسٹمنٹس, وہاں سے مجھے کال آ گئی جی CFO یہاں آ جائیں. میں پیکک کے بورڈ کے پاس گیا, میں نے کہا جی میں ریزائن کر رہا ہوں, وہاں جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ریزن, میں نے کہا 50,000 روپے زیادہ دیں. آپ سوچیں وہ غربت ہی ختم ہوئی تھی نا, تو ساری سوچ کریئر والی سائڈ پہ رکھو, پیسے ہی 50,000 روپے زیادہ میں. تو انہوں نے کہا آپ ایک کام کریں 50,000 روپے ہم سے زیادہ لے لیں, آپ یہی دیں.
آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہو, ٹھیک ہے, ہمیں بھی احساس تھا کہ آپ کی سیلری بہت کم ہے, ہم آپ کو پیسے دے دیں گے, آپ یہی رکو. میں نے کیا 3 مہینے بعد عسکری والے نے دوبارہ مجھے اپروچ کیا, میں نے کہا 50,000 اور روپے. اب میں بورڈ کے پاس گیا, میں نے کہا بھائی وہ صحیح, میں تو غریب مانوں ہوں, غریب آدمی ہوں میں, تو کچھ حساب کتاب دیکھیں تو اس وقت جو ہے ہمارے جو بورڈ کے چیئرمین تھے وہ بڑے تفریح آدمی تھے, ٹی پلاؤ پارٹی کے ہوتے تھے, انہوں نے مجھے رچ کی گالیاں دی. میں نے کہا سر آپ دیکھ لیں سر, مطلب آپ اندازہ لگا لیں, میں نے گھر چینج نہیں کیا, میری ڈیسیجن میکنگ میں پیسہ ایک بہت بڑا میٹر, تو ذرا اللہ کے واسطے آپ دیکھ لیں. انہوں نے کہا یار ایسا نہیں, میں بورڈ کے پاس بار بار جاؤں گا آپ کی ریکویسٹ لے کے, تو بورڈ ناراض ہو جائے گا کہ یار کیا آپ نے بچہ رکھ لیا, چھوٹا بچہ ہے, اس کی تو ڈیسیجن میکنگ میں پیسے کے علاوہ کوئی وہی نہیں. بھائی اتنی بڑی آرگنائزیشن ہے, گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے, تم جا رہے ہو یار وہ آرمی والوں کے پاس. میں نے کہا سر آرمی سے بڑا پاکستان میں کوئی نہیں. تو پھر انہوں نے کیا یہ کہ ہم ایک سیلری سروے کرائیں گے, اور جو ایوریج ایک سیلری ہوگی سی ایف او کی وہ ہم آپ کو دے دیں گے. اب مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا, کیا 2 لاکھ روپے بیٹھا ہوں, یہ نہ ہو 1000 روپے بڑھ گئے تھے. اب میں نے کہا یہ نہ ہو کہ واپس یہ کوئی 20 آ جائے. تو خیر وہ سروے ہوا تو اس میں ایوریج سیلری نکلی 3,70,000 روپے. میں نے کہا چلو بڑا شاباش. تو انہوں نے سیلری بڑھا کے واقعی 3,70,000 وہ اپنے اس پہ قائم رہا. پھر خیر میں ٹائم ان کے ساتھ رکا رہا. ان دا مین وائل کوئی پچھلے تقریباً 5 سال سے میں ٹیچنگ بھی کر رہا تھا, اور ٹیچنگ ایسے چل رہی تھی کہ میں خود سی اے فائنل میں تھا, اور میری ایج ہوگی اس وقت 21 سال, اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے جو پڑھنے والے بچے ہوتے تھے وہ کوئی 20-21 سال کے وہ بھی ہوتے تھے. تو جب میں پڑھانے گیا تو ان کے ساتھ ایک بانڈنگ ہو گئی, دوستی بن گئی. میں آج اپنے جتنے بھی میرے ٹیم ممبرز ہیں, ٹیچرز ہیں, میں ان کو کہتا ہوں کہ اچھی ٹیچر کو بچہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے, دوست ٹیچر کو چھوڑ کے نہیں جاتا. تو ٹیچر کو بچوں کا دوست ہونا چاہیے, ایسا دوست ہونا چاہیے کہ وہ ان کے پرسنل مسئلے مسائل بھی سنیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ ٹیچر کا رول آج اتنا بڑھ چکا ہے کہ وہ کلاس روم کے باہر زیادہ ٹائم دے رہا ہوتا ہے بچوں کو بنسبت کے کلاس روم کے اندر وہ ٹائم. ٹھیک ہے جی, اب میں وہ واٹس ایپ کا وہ لے کے بیٹھا ہوتا ہوں, میرے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ واش روم جاتے ہو 40 منٹ لگا دیتے. ٹھیک ہے, میرے گھر میں نا میرا واش روم سیپریٹ ہے, ادھر کوئی نہیں جائے گا, ٹھیک ہے, اور وہ 40 منٹ وہاں لگا دیتے ہیں. تو وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, وہ تھوڑا سا مطلب ملا ٹائپ بنتا ہے, اس نے آ کے مجھے حدیثیں سنانا شروع کر دی کہ واش روم میں بیٹھنے والے کا ذہن کم ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, جنات ہوتے ہیں ادھر. میں نے کہا بھائی وہ جنات باہر والے جو جنات ہیں وہ مجھے اندر بیٹھنے کو مجبور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, باہر نکلو تو بچے نہیں چھوڑ دیں. تو خیر وہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ کچھ 2011 کی بات ہے, میں کچھ 3,70,000 روپے پہنچ چکا تھا. اب مجھے فیل ہونے لگ گیا کہ یار اب اتنا پیسہ آ رہا ہے کہ میں سیونگ کر کے گھر بھی لے سکتا ہوں. اتنے میں ایک پی این آتا ہے ہمارے کمپنی میں, اور وہ پٹھان پی این ہے. پٹھانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست چیز رکھی ہے کہ وہ ریلیجن کے معاملے میں نا تھوڑے پکے ہو گئے. ٹھیک ہے, پٹھان سود بھی کھائے گا لیکن نماز بھی پڑھے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, برے سے برا جو ہوگا نا وہ بھی نماز پڑھے گا. تو اب ہوا یہ کہ انہوں نے آ کے وہ جو پٹھان جو ضعیف آدمی تھا اس سے مجھے کہا تمہاری ایج کتنی ہے. میں نے کہا میں 25 سال 26 سال کا ہوں گا. اس نے کہا ماشاء اللہ سی ایف او بنے ہو. یار یہ تو حرام کھا دو. واقعی میں جس جگہ کام کر رہا تھا دن رات ادھر سود کی ٹریننگ ہوتی تھی, فارسٹ سیکٹر تھا. میں نے کہا اچھا. اس نے کہا آپ کے ابا. میں نے کہا میرے ابا بڑے غریب آدمی تھے اور وہ مطلب مسجد سے تعلق رکھتے تھے, اتنے نمازی پرہیزگار انسان تھے, میں ایسے ہی ہوں. لیکن یار ابھی آپ کو پتا ہے نا میں کہیں دوسری جگہ جا کے نوکری کروں گا تو اتنے پیسے تھوڑے ملیں گے. اس سے مجھے فیل کرایا کہ یار تمہارے باپ نے تمہیں حلال کھلایا, تم جا رہے ہو غلط ہے, اس کو چینج کرو. تو میں نے اس کو, شیطان ہوتا ہے نا آپ کو, شیطان پھر وہ بھی ریزنس بھی دیتا ہے. میں نے اس کو کہا تم یہاں کیا کرو, تم بھی تو اسی آرگنائزیشن میں کام کرو. اس نے کہا سر میں ادھر کماتا ہوں 10,000 روپے, آپ کماتے ہو لاکھوں میں. اگر مجھے اور آپ کو دونوں کو اللہ دوزخ میں ڈالے گا نا تو میرے اور آپ کی مقدار وہ بڑے والے جو ہے وہ ڈنڈے لے کے آئے ہوئے فرشتے ہیں, اور وہ پھر اپنی مرضی کی جگہ پہ ماریں گے. تو اب اس کے بعد جو ہے مجھے تھوڑا سوچنے کا وہ بریدنگ اسپیس ملا. میں نے کہا میں سوچوں ذرا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے ایک جگہ جا کے انٹرویو دیا, پاک سلوکی میں انٹرویو دیا. تو انہوں نے کہا
کہ ہم آپ کو سیلری دیں گے 80,000 روپये. میں نے کہا 80,000 روپये میرے جونیئر کماتا ہے. آگے 80,000 روپये میں نہیں جاؤں گا. خیر پھر اس وقت ہوا یہ کہ تھوڑا سا نا جگہ بنی کہ اپنا کالج بناتے ہیں. تو 3-4 دوستوں نے مل کے ہم نے کالج بنا دیا. اب کالج بنانے میں ہوا یہ کہ ایک کو جو ہے وہ فل ٹائم رہنا پڑے گا, باقی جاب پہ وہ فل ٹائم رہنے والی قربانی میں نے دی. میں نے کہا چلو یار میں چھوڑتا ہوں اپنی جاب, میں آ جاتا ہوں کالج میں دیکھوں گا. اس وقت ہم نے کالج شروع کیا لیکن وہ برے طریقے سے پیٹ گیا. ایک چیز میں نے سیکھی کہ جب آپ اپنا بزنس کرتے ہیں نا تو اپنے دوست آپ جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے دیکھ کے چلو. ٹھیک ہے جی, یاد رکھیے گا بیٹا, دوست وہ بندہ ہوتا ہے جو آپ کی میت کی پہلی صف ڈیزائن کرے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کے دوست ویسے ہونے چاہیے جو مطلب آپ کے ساتھ واقعی بے لوس ہے. تو خیر وہ نقصان ہوا, چھوڑ دیا میں نے. پھر ایک اور انسٹیٹیوٹ جوائن کیا. اب جاب بھی نہیں ہے, ٹیچنگ بھی نہیں ہے. اب میں اس پٹھان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے مجھے مشورہ دیا ٹھیک ہے. لیکن پھر میں نے سنا کہ اللہ بڑا غیرت مند رب ہے. اللہ جو ہے وہ بڑے زبردست کام کر کے دے دیتا ہے. اگر آپ اس کی خاطر ایک قدم چلیں تو اللہ جو ہے وہ آپ کو اس کے بدلے پھر ایسا کچھ دے گا کہ آپ کبھی جو ہے وہ پشیمان نہیں ہوں گے اس چیز سے. تو خیر وہ ٹائم نکل گیا. آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایک دوسرے کالج کو ہم نے سیٹ اپ کرنا شروع کیا, وہ بھی فیل ہو گیا. پھر ایک پوائنٹ ایسا آیا کہ میں نے اپنی بیگم کا زیور بیچا اور ہم نے شروع کیا ARTT بزنس کو. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ایسا ہاتھ پکڑا کہ آج اللہ کا شکر ہے کہ یار ویسے ٹیچر بھی اور بحیثیت انسٹیٹیوٹ بھی اللہ نے ہمیں بہت عزت دی ہے اور اچھے خاصے اسٹوڈنٹس بھی ہم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر آیا کووڈ کا ٹائم. میں آپ کو صرف ایک بات بتا رہا ہوں کہ اللہ آپ کی زندگی کیسے ڈیزائن کرتا ہے. جب کووڈ کا وقت آیا نا تو ہم اتنے پریشان تھے کہ یار ہمارے پاس کوئی 40 کے قریب لوگ کام کرتے ہیں, ان کو سب کو نکالنا پڑے گا, فارغ کرنا پڑے گا, کیونکہ بچہ تو آئے گا نہیں, کریں گے کیا. تو ذہن میں آیا کہ جی آن لائن شروع کرتے ہیں. اب اس سے 6 مہینے پہلے نا میری طبیعت کافی خراب ہو گئی تھی, تو میں نے آن لائن گھر سے پڑھانا شروع کیا تھا. کوئی میں 20 دن گھر پہ رہا تھا بیٹھ ریسٹ پہ. اور مجھے لگتا ہے کہ ان ارلی کووڈ پیشنٹس میں بھی تھا. جب پاکستان میں کووڈ آیا تھا لیکن کسی کو پتا نہیں تھا, تو میں اتنا بیمار پڑ گیا تھا کہ مجھے مجبوراً گھر سے پڑھانا پڑا. میں پیروں میں جان نہیں ہوتی تھی کلاس میں, اتنا برا حال. تو میں نے گھر سے 2-3 دفعہ آن لائن کلاس لے لی, ایک وہ گو ٹو ویبینار ٹائپ کی جو ہے وہ ویب سائٹ سے, اور مجھے بڑا مزہ آیا کہ یار یہ بڑا زبردست ہے. پھر اللہ نے کووڈ لے آیا. کووڈ آیا نا پکا والا, تو ہم پہلے سے تیار تھے کہ کس طریقے سے ہم نے آن لائن پڑھانا ہے, بچوں کو لیکچرز کیسے پہنچانے. اس معاملے میں باقی کے کالجز سے ہم آگے تھے, اور اس کے لیے بھی مجھے قربانی دینی پڑی تھی, بیمار ہو گئی. تو میں اپنی ساری مزریز کو دیکھوں نا تو اللہ تعالیٰ نے اس مزری کے آگے ایک چیز ایسی رکھی تھی کہ جس کے لیے اللہ مجھے تیار کرا. ٹھیک ہے, بچپن میں دھکے کھائے, بیکری میں گیا, اخبار پڑھے, اتنی جنرل نالج جمع ہوئی, اتنی چیزیں جمع کی, دماغ ڈیولپ ہوا وہاں پڑھ کے کہ جب میں CA میں آیا تو مجھے بہت ساری چیزیں پہلے سے پتا تھی. ٹھیک ہے نا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ ڈفرینٹ چیزوں سے گزارتا ہے, کیونکہ آبجیکٹو اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بڑا رول دینا. ٹھیک ہے. آپ اٹھائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں اس کے اندر کیا انہوں نے, ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے فیس سے گزارا کہ ان کے والد بڑے سخت مزاج انسان, بہت سخت انسان. تو انہوں نے بچپن میں اتنی سختیاں جھیلی کہ ان کی طبیعت میں سختی آ گئی. ٹھیک ہے. پھر ایک ٹائم پہ اسلام کو ضرورت تھی کہ ایک ایسا لیڈر ہو جو طبیعتاً بہت سخت ہو. ٹھیک ہے نا, جلالی لیڈر ہو. تو آپ دیکھیں ان کے دور میں فتوحات کتنی ہے. ٹھیک ہے نا. اور مولا علی کو اٹھا کے دیکھیں, ان کی زندگی اٹھا کے دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ جس طرح کی لائف گزاری, تو اسلام کو ایک ایسا لیڈر ملا جس کا وزڈم اتنا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جب معاملات آؤٹ ہو رہے تھے, اسلام جب پھیل چکا تھا بڑا, تو اس وقت پھر یہ ہوگا کہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز اندر آنا شروع ہو گئے. تو جس طرح انہوں نے اس کو ٹیکل کیا, مثال نہیں ملتی اس کی. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ٹرین کرتا ہے بیٹا. ٹھیک ہے, جب آپ مشکلات سے گزر رہے ہوتے. میں اکثر جو ہے وہ لوگوں کو شکایتیں کرتے ہوئے دیکھتا ہوں فیس بک پہ, بچوں کی لائن سے چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس پروفیشن میں جتنے مسئلے میں نے جھیلے آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. لیکن ایک چیز مجھے پتا تھی کہ میرا ہر اگلا دن پچھلے دن سے اچھا ہوتا. ہر اگلے دن اللہ تعالیٰ مجھے فیل کراتا ہے کہ دیکھو پہلے ایسے تھے اب ایسے, پہلے ایسے تھے اب ایسے. تو میں تم لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بعض اوقات ایک بچہ کیف کر لیتا ہے, کیف کے پیپر نہیں نکل رہے, کیف نکل گیا, فرم نہیں مل رہی ہے. ٹھیک ہے جی, صبر کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت کچھ لکھ کے رکھا ہے. ٹھیک ہے جی, جو آپ کو ڈھونڈتے آپ کے قبر تک پہنچے گا, آپ کو جانے کی ضرورت نہیں پڑے.
تو آپ چیزوں کو بعض اوقات اللہ کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ میں نے آپ کو پوری کہانی اس لیے سنائی کہ یار جب میں اس لیول سے یہاں تک آ سکتا ہوں نا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات نہیں دیے, آپ مجھ سے زیادہ اچھا کر سکتے, آپ مجھ سے زیادہ اچھا کر سکتے. ٹھیک ہے نا. دوسرا سر مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہے وہ ایسے ہوں گے جنہوں نے کیف کیا ہوا ہوگا, یا بس ابھی فارم میں جانا شروع, فارم میں جا چکے ہوں گے, یا فارم کے بچے ہوں گے, یا ابھی کیف کر رہے ہوں گے. دیکھو میں تمام لوگوں سے انتظار, 2 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کوالیفائی ہوتے ہیں, دونوں نکلتے ہیں کوالیفائی ہوتے ہیں. 5 سال بعد آپ ایک کو دیکھو ایک ملینز میں کما رہا ہوگا, اور 5 سال بعد ایک بندہ جو ہے وہ 4-5 لاکھ روپے کی سیلری پر بیٹھا ہوگا, 3 لاکھ روپے کی سیلری پر. دونوں میں فرق کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ دونوں ایک ہی ادارے سے کوالیفائی ہوئے ہیں, ایک فرم سے آرٹیکل گئے ہیں, ایک جیسے جو ہے وہ کلائنٹس کیے ہیں, لیکن پوسٹ کوالیفیکیشن دونوں کا جو ہے وہ جو گروتھ ہے وہ سگنیفیکنٹلی ڈفرنٹ ہے. یہ کیوں, کیا ریزن؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پروفیشن کیا آپ کو نہیں سکھاتا جو آپ جا کے بعد میں پریکٹیکل لائف میں سیکھتے؟ کیا ایسی چیز ہے؟ آئی کیپ یا ہمیں اپنے ٹیچرز کلاس روم میں نہیں سکھاتے, جس پہ ہمیں خود کام کرنا پڑے گا. وہ ایسا ہماری پرسنالٹی گروپ ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے ہمارے وہ ایسپیکٹ جس پر ہمیں کام کرنا ہے. سر آپ دیکھیں آپ کے پاس اس وقت تعلیم آپ کے موبائل میں اویلیبل ہے, فری لیکچر اویلیبل ہے آپ کے پاس. آپ جب اپنا کیف کمپلیٹ کریں, آپ سب سے پہلے اٹھائیں کورسیرا سے وہ کورسز جو آپ کے لیے بہت ضروری ہے, جیسے ڈیٹا ڈریون وہ ڈیسیجن ہے کہ ڈیسیجن لیتے ہوئے ایک آرگنائزیشن ڈیٹا کو کیسے یوٹیلائز کرتی ہے. ٹھیک ہے, آج کل تو آپ کو پتا نا ڈیسیجن لینے کے لیے آپ کے پاس ایک پلنگا ہے ڈیٹا کا, اس کو کیسے آپ انفارمیشن میں کنورٹ کرو گے اور کیسے میں اس کو ڈیسیجن میکنگ میں یوز کرو گے. ٹھیک ہے, آپ ایکسل پہ کام کریں, ایکسل پہ آپ کام کرو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ڈیٹا بیس چلتا کیسے, نمبرز کیسے چلتے ہیں, نمبرز انفارمیشن میں کیسے کنورٹ ہوتے. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا آپ آگے جاؤ گے تو آپ جو ہے وہ پھر ڈیٹا انالیٹکس کی کام چیزیں دیکھنا شروع کر دو. تو اب آپ پہ ذمہ داری ہمارے مقابلے میں زیادہ ہے. ہم نے اپنے ٹائم پہ جب سی اے کوالیفائی کرے تو بس وہی تھا. اب آپ کو کورس سے بہت زیادہ چیزیں کور کرنی, کیونکہ اب آپ مارکیٹ میں جاؤ گے تو جو کتاب میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس سے بیونڈ چیزیں بھی مارکیٹ میں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, 2015 میں 2015-16 کی بات ہے, میں ICAW کی اسٹڈی ٹیکسٹ اٹھا کے لے کر آتا ہوں اور اس میں مجھے نظر آتا ہے ڈیٹا انالیٹکس کا چیپٹر. میں نے اٹھا کے پڑھا, میں نے کہا یہ چیز آئی کیپ میں نہیں ہے. آئی کیپ اس کو آج 2022 میں جا کے کنسیڈر کر رہا ہے کہ جی ہمیں اپنے کورس میں چیز ڈالنی چاہیے, جب انگریز اس پہ کام کر رہا ہے 2015 میں کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اب آپ پہ دیکھیں ذمہ داری ہے. تو بہت سارے بچے جو ہے وہ ایسے ہیں جنہوں نے اگلے 4-5 سال میں مارکیٹ کو ٹچ کرنا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ صرف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر کے ایک ایوریج اکاؤنٹنٹ تو بن سکتے ہو, لیکن باقی چیزوں پہ آپ کو خود کام کرنا ہے. اب آپ کی دور پہنچے گا. یہ بات سننے کے بعد ایک بندہ کہے گا کیا فائدہ سی اے کرنے کا, یہ تو آئی کیپ کو کرنا چاہیے, یہ تو میرے انسٹیٹیوٹ کو کرنا چاہیے. نہیں بھائی, آپ کو خود کرنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو کورس کی کتابوں سے ہٹ کے بھی کوئی چیز پڑھتے ہیں. آپ کو گیلپ نے ایک سروے کیا پاکستان میں, اور اس کا انالیسس میں آپ کو شیئر کروں, امیزنگ انالیسس. وہ قوم جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ جی علم حاصل کرنے کے لیے چین بھی جانا پڑے تو جانا, اور فرض ہے, واجب سنت نہیں, علم حاصل کرنا فرض. اس رسول کی قوم آج کیا کر رہی ہے کہ کورس کی کتابوں کے علاوہ ایک کتاب ایکسٹرا نہیں پڑھتی. 75% پاکستانی ایسے ہیں جو اپنے کورس کے علاوہ ایک لفظ ایکسٹرا نہیں پڑھتے. آپ مجھے بتائیں کیا ڈیولپ کر رہے ہیں. اس لیے جب آپ کوالیفائی ہوتے ہو نا اور آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک بندہ آپ سے آگے نکل گیا, تو ہم کہتے ہیں یار وہ بڑی فارم کا تھا, میں چھوٹی فارم کا تھا. نہیں سر, اس کو اپنے آپ کو سیل کرنا آتا تھا, وہ اپنے آئیڈیاز بیچ سکتا تھا, آپ نہیں بیچ سکتے. آپ ایک شائع انسان, آپ کے لیے اس پروفیشن میں کوئی جگہ نہیں. میرے ساتھ جونیئر کام کرتے تھے, ایک جونیئر کو میں نے کہا جی فلاں کلائنٹ سے جا کے ڈیٹا دے دیں, گھوم کے واپس آ گئے. میں نے کہا کیا ہوا؟ سر وہ لڑکی ہے. میں نے کہا لڑکی ہے, تم نے رشتہ تھوڑی مانگنا ہے, ڈیٹا مانگنا ہے. جاؤ ڈیٹا مانگو, اس سے کیا ڈیٹا چاہیے, تم گھبرا کیوں رہے؟ نہیں سر میں نے آج تک لڑکی سے بات کی. میں نے کہا اگر آج تک نہیں کی, آج کے بعد بھی نہیں کرو گے تو ٹھیک ہے, اور جب آج کے بعد تمہارا ارادہ ہے کہ تم لڑکی سے بات کرو تو پھر جاؤ شروعات آج سے کرو. جب بات کرو اس سے بولو تمہیں ڈیٹا چاہیے. اب وہ گیا, لڑکی نے اس کو ڈیٹا دیا, ڈیٹا میں مسئلہ نظر بھی آ رہا ہے, وہ بیچارہ شرمائے, اس سے بات نہیں کر پاتا. واپس آیا, میں نے کیا ہوا؟ سر وہ ڈیٹا میں مسئلہ ہے, میں سوچ رہا ہوں میں خود کر. تو ایسے لوگوں کے پروفیشن میں کوئی جگہ نہیں. ٹھیک ہے, میں جب کلاس میں بیٹھتا تھا بالکل اسی طرح میں آگے کلاس میں بیٹھتا تھا, میرے پاس صرف 2 سوٹ تھے اور ایک کی آستین پھٹی ہوئی.
ٹھیک ہے نا, تو میں فولڈ کر کے بیٹھتا تھا, اس لیے میری عادت ہے میں ہاف سلیوز پہنتا ہوں, ٹھیک ہے, اس وقت سے عادت ہے تو میں فولڈ کر کے بیٹھتا ہوں. لیکن 2 منٹ میں میرے ذہن میں یہ نہیں آتا تھا کہ میرے برابر والا مجھ سے بہتر ہے. میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ فخر کیا کہ میں اشرف المخلوقات, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے پلانٹس بنائے, بلینز آف گیلیکسیز بنائی ہیں, اس پہ اللہ نے فخر نہیں کیا. اللہ نے کہا میری جگہ وہ میرا جو شاکار ہے جو میں نے بنایا وہ انسان ہے. میں نے کہا یار وہ کپڑوں پہ جج نہیں ہونا چاہیے, وہ میرے بات کرنے کے, میرے لہجے میں, میرے لہجے میں جو ہے وہ پشتو جھلکتی ہے, میرے لہجے میں پنجابی جھلکتی ہے, میرے لہجے میں سندھی جھلکتی ہے, اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں کیا. سب اللہ نے فخر کیا کہ میں نے انسان بنایا. تو یار میرے اس برابر والے بندے میں کوئی فرق نہیں, ٹھیک ہے. میں اپنے ذہن میں کبھی انفیریورٹی کمپلیکس کا کبھی میں شکار نہیں, ہمیشہ سے میں آ گیا, بلنٹ آ گیا, ٹھیک ہے جی. آپ یقین کریں میرے آس پاس لوگ بیٹھے ہوتے تھے, عارف حبیب کا بیٹا ہماری کلاس میں بیٹھتا اور اس سے زیادہ کانفیڈنٹ میں تھا جیسے میرا باپ کو جاگیردار. کبھی نہیں گھبرایا, کبھی میں نے نہیں سوچا کہ میں جی کسی پٹھان کا بچہ ہوں جو جوتوں کی دکان چھوٹی سی چلاتا تھا, غریب آدمی, کبھی نہیں, نیور. پھر میری اپنی آئیڈینٹی اللہ تعالیٰ نے دی, ٹھیک ہے. تو آپ نے ایک تو اپنی کمیونیکیشن سکلز پہ کام کرنا ہے بہترین طریقے سے, ٹھیک ہے, اور دوسرا اپنی کورس سے اوپر چیزیں پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنے ٹیچر سے کنسلٹ کرنا ہے کہ مجھے کیا ایسی چیزیں دیکھنی چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں کو پاور پوائنٹ چلانے آتا ہے, اچھا پریزنٹیشن بنانے آتی ہے, یا آپ کا ٹیچر آپ کے ساتھ نہیں کرے گا کام, اس کے ذمہ آلریڈی اتنا بڑا کورس ہے جو آپ کو پڑھا رہا ہے. آپ کے ذمہ یہ کام ہے کہ آپ اٹھاؤ یار یوٹیوب کھولو, ٹھیک ہے, اس کے اندر سے چیزیں اٹھاؤ, فری لیکچرز پڑھو, انفارمیشن از فری, آپ اٹھاؤ اس کے اندر سے دیکھنا شروع کرو. ٹیکنالوجی کی چیزیں دیکھو, آپ جو ہے وہ فائنینشیل ٹیکنالوجیز کی چیزیں دیکھو, ٹھیک ہے نا. جب آپ فرگسن میں انٹرویو دے رہے ہو گے, کے ٹی ایم میں انٹرویو دے رہے ہو گے, وہ آپ سے تھوڑی پوچھے گا کہ بتاؤ ڈیفرنٹ ٹیکس ایسٹ کیسے آتا ہے, یا ڈیفرنٹ ٹیکس لائبلٹی کیلکولیٹ کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے, نہیں. وہ آپ سے سوال پوچھے گا اور جج کرے گا کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں. ایک بچے سے فرگسن کے پارٹنر نے پوچھا کہ انٹیگریٹی سمجھتے ہو, انٹیگریٹی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویری گڈ سر. انٹیگریٹی کا مطلب ہوتا ہے اسٹریٹ فارورڈ, جھوٹ نہ بولنا. آپ دیکھیں نا ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہو آخر اسٹیج ہوتا ہے کینسر کا, تو آپ کو کیا کہتا ہے, بچ جاؤ گے انشاءاللہ, کچھ نہیں ہوگا, اللہ سے امید ہے. یہ انٹیگریٹی نہیں ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جاتے ہو, آپ کہتے ہو یہ مسئلہ ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں, وہ آپ کو کیا کہتا ہے, رپورٹ کوالیفائی کرنی, چھوڑوں میں, ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اسٹریٹ فارورڈ رہنا. وکیل کے پاس جاؤ گے نا, وہ آپ کو کہے گا جی کیس انشاءاللہ آپ جیت جائیں, جبکہ 0% چانس تو آپ ہی رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں سکھایا جاتا ہے انٹیگریٹی کا مطلب یو ہیو ٹو بی اسٹریٹ فارورڈ, آنیسٹ, جو ہے وہ بولنا ہے, ایسا ہے. تو مجھے ایک بات یہ بتائیں سر, آن دا اسکیل آف انٹیگریٹی اگر 1 نمبر ہے سب سے لوئسٹ, 10 نمبر ہے سب سے ہائیسٹ, آپ اپنے آپ کو کہاں رینک کرتے ہیں, کہاں رینک کرتے ہو آن دا اسکیل آف انٹیگریٹی, 1 being the lowest, 10 being the highest, 5 پہ, اس کا مطلب آپ 50% کرپٹ, ایسا ہے نا. جواب ہی نہیں آتا. وہاں بولنا چاہیے کیا چیز 10, 1% بھی میں بےمان نہیں. وہاں ایک ڈیڑھ ہوشیار کیا, اس نے کہا 7. اب ہمیں دیکھو اس طرح کی چیزیں کمیونیکیشن سکلز ہیں ہی نہیں ہماری, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس معاملے میں کیا بولنا چاہیے وہاں جا کے, ٹھیک ہے جی. ایک بورڈ پریزنٹیشن میں دے رہا تھا, میری پہلی بورڈ پریزنٹیشن, میرا سی او کروایا ہوا ہے, ینگ سی او ہے میرا, پتہ نہیں بورڈ کو کیسے ٹیکل کرے گا. اب میں گیا تو بڑے کانفیڈنٹلی میں نے پریزنٹیشن دی, بورڈ والے بھی خوش ہو گئے. تو اس سے مجھ سے باہر آ کے پوچھا کہ یار ایسا کیا کیا تم نے, میں نے کہا بھائی میں ٹیچر ہوں, میں جاب کے علاوہ ٹیچنگ کرتا ہوں. یہ تو 11 شریف لوگ تھے, آپ کو پتا پڑے کہ کیا حساب کتاب. تو آپ حد الامکان کوشش یہ کرو کہ جب آپ کوئی چیز آتی ہے اسے آپ کا کولیگ ہے, پھنسا ہوا تھی نا, پڑھاؤ بیٹھ, اس کے اپنی پالش کرو, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کی کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہو. آگے آنے والے دنوں میں ایک اچھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ ہوگا جو کہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہو جس کی ٹیکنالوجیز پہ گرپ اچھی, اس کو پتا ہو, بیسکس پتا ہو کہ ٹیکنالوجی کس کام آتی ہے. ڈیٹیل نہیں بھی ہو مسئلہ نہیں, کیونکہ آپ ڈیٹیل سیکھ کر پریکٹیکل کام کریں, آپ کو ڈیٹیل نہیں چاہیے, لیکن آپ کو پتا ہو کہ یہ دوائی کس کام آتی ہے, ٹھیک ہے. تیسری چیز, آپ کو اپنا آئیڈیا سیل کرنا آنا چاہیے, ٹھیک ہے جی. آپ کو بات کرنا آنا چاہیے, کمیونیکیٹ کرنا آنا چاہیے, اپنا آئیڈیا سیل کرنا آنا چاہیے. تو ان چیزوں پہ آپ نے کرنا ہے کام اچھے طریقے سے, ٹھیک ہے جی. باقی آپ نے مجھ سے جو سوال پوچھنا ہے میں آپ کے سامنے ہوں,
ٹھیک ہے, آپ بالکل پوچھو, اپنی پرسنل لائف سے پوچھنا ہے, پروفیشن سے پوچھنا ہے, میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں. جی سر, وہ سب سے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ ایک کوالیفیکیشن کافی ہے, مطلب اس کے بعد آپ مارکیٹ میں ایکسل کریں. لیکن فار ایگزامپل میں نے پلاننگ کیا یا کسی اور نے کیا کہ میں نے یہ کرنا ہے, تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھو, مثال کے طور پر میری بھی بیٹی ہے, میں نے اس کو اسکول نہیں پڑھایا. میری بیٹی کو میں نے 4 کلاسز اسکول پڑھایا, اس کو اتنا آ جائے کہ اس کو انگریزی کی ریڈنگ آ جائے, ٹھیک ہے, اس کو اردو ریڈ کرنا آ جائے, بس اس سے زیادہ ریڈنگ اور اس کو تھوڑا بہت کرتا. اس کے بعد میں نے کیا کیا, اس کے ساتھ لگایا 2 ٹیچرز, ایک اس کی میتھس پہ کام کرتا رہا, ٹھیک ہے, ایک اس کو جو ہے وہ انگریزی پڑھاتا تھا. ٹھیک ہے, میں نے ان کو 2 سال اس پہ کام کروایا. 2 سال بعد جب میری بیٹی تقریباً 9 سال کی تھی, میں نے اس کو اپنے انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ کی کلاس میں لا کے بٹھایا. 1 سال میں نے اس کے ساتھ وہاں کام کیا. 11 سال کی عمر میں شی واز ویل پریپیئرڈ کہ وہ ACCA کا پہلا پیپر دے سکے. لیکن ACCA والوں نے منع کر دیا کہ جی UK میں لا ہے, 13 سال سے کم عمر میں کوئی پروفیشنل کوالیفیکیشن کا پیپر نہیں دے سکتا. جب وہ 13 سال کی ہوئی, اس نے 6 مہینے میں 5 پیپرز ماشاءاللہ نکال لیے. وہ دنیا کی ینگسٹ بچی ہے جس نے پہلا پیپر ACCA کا پاس کیا. اس نے آگے لا پڑھنا ہے, اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں ایسے کروں گی, اس کے بعد میں لا پڑھوں گی. ٹھیک ہے, اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے 2 کوالیفیکیشن لے. اس کو میں نے اس لیے اکاؤنٹنگ پڑھائی کہ اس کو جب بعد میں وہ لا پڑھے, کارپوریٹ لائر بنے, تو اس کو پتا تو ہو کہ آرگنائزیشن چلتی کیسی ہے. اگر کسی نے اس سے پلان کیا کہ جی میں نے آگے لا پڑھنا ہے, یا میں نے آگے جو ہے وہ ایک کسی اسپیسیفک انڈسٹری میں جا کے وہ کوالیفیکیشن لینی ہے تو لینا. دنیا کا سب سے بڑا جائز وہ ہوتا ہے جو CA کرتا ہے, اس کے بعد ACCA کرتا ہے. ٹھیک ہے, CA کیا وہی پیپر پڑھے, ACCA کیا وہی پیپر پڑھے, پھر اس کے بعد ICAW کر لیا وہی پیپر پڑھے, اور نام کیا آگے اس کے آ رہا ہے CA, ACCA اور ICAW. یقین کریں, میں اگر کمپنی کا چیف ایگزیکٹو ہوں, میں ایسے بندے کو کبھی اپنی کمپنی میں نہ رہا. اگر آپ نے کوالیفیکیشن لینی ہے فردر, تو پھر آپ پہلے پروفیشن ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے جانا ہے. اور یہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے سیکنڈ کوالیفیکیشن لینے کا, جب آپ انڈسٹری میں ان ہو چکے ہوتے ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ نے کوالیفائی کر لیا CA, اس کوالیفیکیشن کے دوران کچھ نہیں کر لیا CA, اب آپ مثال کے طور پر چلے گئے انشورنس میں. اب آپ نے کہا ہے مجھے اس انڈسٹری کی کوئی اسپیسیفک کوالیفیکیشن لینی چاہیے, تو آپ سر ایکچوئل میتھس جا کے دے سکتے ہو, کچھ پیپر سے دے دو آپ, یا آپ سر FRM کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی, یا آپ ایک سیرا کا کورس ہے CER ہے وہ کر سکتے ہو آپ, یہ انشورنس کی چیز ہے. آپ بینک میں چلے گئے, آپ نے CFA کر لیا. آپ سر کسی کمپنی کے مینجمنٹ میں آ گئے, آپ نے سیما کر لیا. لیکن یاد رکھیے گا یہ کوالیفیکیشن صرف آپ کی نالج انکریز کرنے کے لیے ہونی چاہیے, رادر دین کہ آپ اپنے نام کے آگے لکھ سکو. کوالیفیکیشن اس لیے نہیں ہونی چاہیے. میں نے 95% لوگ CA کوالیفائی کرنے کے بعد ایسے دیکھے جنہوں نے فردر کوئی کوالیفیکیشن نہیں, اور وہ اپنی انڈسٹری میں بھی ایکسل کر, کوئی مسئلہ نہیں. تو پورا فوکس تمہارا پہلے کس پہ ہونا چاہیے؟ جی سر, وہ جو شارٹ کورسز ہیں کورسیرا اور کرنا چاہیے, کر لیں, بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. آپ کو ڈیٹا انالیٹکس کے اوپر کورسز کرنا چاہیے, کمپیوٹر کی جو لینگویجز ہیں اور اس پہ. لیکن یہ سارے کام کب, اپنے کورس کی چیزیں پڑھنے کے بعد. آپ کو سب آتا ہے, آپ کوالیفائڈ نہیں ہو, آپ کی ویلیو 0. آپ کوالیفائڈ ہو, آپ کو باقی کی چیزیں نہیں آتی ہیں, آپ کی 50% ویلیو ہے. لیکن آپ ماشاءاللہ کوالیفائڈ بھی ہو, آپ کو یہ ساری چیزیں بھی پتہ ہیں, تو آپ کی پھر ایک زبردست فرق ہو. ٹھیک ہے جی سر. سر دسمبر 23 سے آنورڈ پیپرز جو ہیں وہ آپ نے اپنے لیپ ٹاپ پہ جا کے آن لائن دینے ہیں. اس پہ بھی بات کر لیتا ہوں. سرور بھائی ماشاءاللہ, جیسے یہ کالج میرا اپنا کالج ہے, ٹھیک ہے, میں CFA میں مہمان نہیں ہوں, ٹھیک ہے, یہ میرا اپنا کالج ہے, ٹھیک ہے. جو اس کے چلانے والے ہیں وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح, اور انہوں نے مجھے جتنی عزت آج بخشی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو ملینز ٹائم جو ہے وہ یہ فیور ریٹرن ہو, ٹھیک ہے. اور میں آپ کو اتنا بتاتا چلوں کہ سر جو داؤد صاحب ہیں, ان کا جو ہے وہ کراچی میں یہ حال ہے کہ کوئی بچہ میتھس کا پیپر ان کی کتاب یا ان کے لیکچر پڑھے بغیر نہیں دیتے. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. آپ کے جو اساتذہ ہیں, جو رانا صاحب ہیں, باقی کے اساتذہ ہیں, انہوں نے ماشاءاللہ جتنا کام کیا ہوا ہے, کراچی تک ان کے نام ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, وہ آپ کو بتائیں گے بھی کہ اچھے خاصے بچے جو ہے وہ اب انٹرسٹی جو ہے وہ کورسز لے رہے ہوتے ہیں. ایک کورس کراچی سے لے رہے ہوتے ہیں, تو ایک آپ کی CFA سے لے رہے ہوتے ہیں, تو یہ میرا اپنا کالج ہے. ٹھیک ہے جی. اور باقی ماشاءاللہ سرور جو ہے وہ ایک لمبے ٹائم سے جس طرح بچوں کی ہیلپ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ وہ اسپیشی ہے جو سب سے سیلفش ہوتا ہے. آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو یہ بول دینا کہ یار آپ کی سیلری فلاں بندے سے کم, اس کو 3 راتوں تک نیند نہیں آتی, ٹھیک ہے.
تو آپ اندازہ لگا لیں ایسے سیلفش ترین لوگوں میں ماشاءاللہ جس طرح یہ بچہ ہے، اس نے آپ لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہے. دیکھیے میں آئی کیپ کی ڈفرینٹ کمیٹیز میں ہوتا ہوں، اور جو میں روز دیکھ رہا ہوتا ہوں جی فیس بک پہ ایک بندے نے پوسٹ کی کہ جی آئی کیپ کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. یار ہم تک یہ باتیں جو ہے نا سبور کے تھرو آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اس نے آپ لوگوں کے لیے بہت کام کیا ہے. میں پرسنلی مطلب اس بندے کے لیے چاہوں گا کہ یار اس بندے کے لیے تالیاں ہونی چاہیے، آپ کے اساتذہ کے لیے تالیاں ہونی چاہیے. میرے اپنے کالج میں میتھس کا ٹیچر ہے، میرا بھتیجا پڑھتا ہے، وہ میرے پاس آیا کہ جی میرے پاس جو ہے نا وہ یہ داؤد صاحب کا لیکچر ہے اور یہ کتاب ہے میں ایسے پڑھوں. تو میں نے کہا اپنے ٹیچر سے تو پڑھو بھائی، جو ہم نے لگایا سینئر نے انہیں سے پڑھو. تو میرے گھر کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کہاں لگی کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. باقی میرے حساب سے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سیف ہاتھوں ہیں، اور اللہ کرے کہ آپ آگے جس طریقے سے آتے جاؤ تو آپ کو جو ہے وہ یہ اساتذہ گائیڈ کرتے رہیں. کوالیفیکیشن بھی لینی ہے لیکن فارغ ٹائم میں آپ نے یہ ساری چیزیں بھی لینی. دن کے قصہ ڈیسائیڈ کر دو کہ میں نے 15 منٹ جو واش روم میں بیٹھ کے یوٹیوب کے جو ہے وہ آج کل جو چھوٹے ٹوٹے آ رہے ہیں حلال ٹوٹے وہ دیکھنے سے اچھا میں کیا دیکھوں گا، کورسیرا کا کورس کھول کے دیکھ لوں گا، میں کوئی پریزنٹیشن کھول کے دیکھ لوں گا، کوئی ٹیکنالوجی کی چیز اٹھا کے دیکھ لوں گا کہ فائنینشیل ٹیکنالوجیز پہ کہاں افیکٹ آ رہا چیز. یہ روٹین بنا لو، اس کو کوئی ایسا نہیں بناؤ کہ یہ کوئی اسپیسیفک کورس، یہ روٹین ہونا چاہیے. جی Anything else? یار سنو سوال یہ پوچھتے ہو جی. ایگزام فیئر، چلو میں تمہیں ایک چھوٹی سی اس کے بات بتاؤں، ایک بہت اچھا پوائنٹ بچے نے ریز کیا جس پہ مجھے بات کرنی ہے. 2 باتیں کروں گا میں. پرسوں ایک بچے کے ڈیتھ کا میں نے سنا، اور اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، جو میں ریزن سنا ہے نا اس کا، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے. وہ میں ریزن یہ سنے کہ اس بچے نے سوسائڈ کی، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، اور ریزن ہو. لیکن اگر یہ ریزن ہے نا تو بہت مسئلے والی بات ہے. دیکھو میرا اپنا چھوٹا بھائی ہے، کسی سے کوالیفائڈ ہے، اس نے اسی کرنے کے بعد سی اے کیا، اس کے پاس ملٹیپل کوالیفیکیشن ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس کے ساتھ ایشوز بھی ہیں. ایشوز یہ کہ وہ لڑتا بہت ہے لوگوں سے، ٹھیک ہے. اور ایک پوائنٹ ایسا ہے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ٹی وی پہ اس کا پروگرام چل رہا تھا، کیا کہتے ہیں ڈاکٹر شاہد کا، وہ پروگرام جنہوں نے قیامت کی نشانیاں بتائی ہیں، شاہد مسعود صاحب. مجھے کہتا ہے کہ شاہد مسعود صاحب نے مجھے برا بلا بنایا. میں نے کہا شاہد مسعود صاحب تمہیں کیوں برا بلا بنایا؟ ابھی سے مجھے بولا، ابھی بولا اس نے مجھے اس وقت فیل ہوا کہ نہیں ایک سائیکک ایشو ہے، ہمیں اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. میں اس کو کنوینس کیا. آپ یقین کریں آدھے پاکستان کو سائیکک ایشوز ہو گئے، لیکن ہم اس کو بیماری کنسیڈر نہیں کرتے. ہمارے پاس اس کا سب سے آسان علاج کیا ہے پتہ ہے؟ دم کرا لو اس کو. بھائی دم صحیح ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن دم کرانے سے ایک دم کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. یہ بیماری ہے، اس کو ہمیں ٹیکل کرنا ہے. فیئر، گھبرانا ایک جینوئن بیماری ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی. میں جب پیپر دینے گیا نا پہلی دفعہ، QT کا پیپر میرے ہاتھ میں آیا نا تو پیپر میرے ہاتھ میں آ گیا ایسا، ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے، 12-13 نمبر کا پہلا سوال ہمارے پاس ریٹن پیپر ہوتا ہے. 12-13 نمبر کا پہلا سوال کیلکولس کا سوال تھا، کچھ یاد نہیں آتا. 3 بورڈ. وہ دن میں اپنی زندگی کا نا ڈیفائننگ مومنٹ سمجھتا ہوں. اس وقت میں نے پین رکھا کاپی کے اوپر اور میں نے یہ سوچا، میں نے کہا یار فیل ہے، ختم، کریئر ہی ختم. تمہارے باپ اتنا کماتا نہیں ہے، پہلے تمہیں موقع ملا، تمہارا پہلے اس میں یہ حال. ابھی تمہارے ابا کے 3 دن پہلے جو بتا دوں، میرے ابا کے سویم پہ چوتھے دن میں نے پیپر دیا، اسے چوتھے دن، اور پہلا پیپر تھا بھی QT کا. تو میں پین رکھا، اس کے بعد پین اٹھایا، میں نے کہا جتنا ہو سکتا ہے اتنا کروں گا، ٹھیک ہے نا. جب آپ فیئر میں آتے ہو نا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اعصاب دیے نا، جو آپ کو دماغ دیا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے. وہ اپنی فل کیپیسٹی میں نہیں چلتا، وہ ٹھنڈا ہو کے بیٹھ جاتا. آپ یقین کریں آئی کیپ کے ایگزامینر سے جب بھی میری بات ہوئی ہے، ایک ہی بات کہتا ہے وہ جتنے بھی ایگزامینر ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ایگزامینر ایسے ہیں جن کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت ہوتی رہتی ہے، ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یار بچہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے ہائی 40s میں، 45 46. یہ وہ بچہ ہوتا ہے جس کو آتا سب ہے لیکن گھبراہٹ کے مارے پیپر فیل کرتے ہیں، اور وہی سوال گھر جا کے وہ کرتا سالو ہوتا ہے. اس کے دو علاج ہیں.
ایک تو یہ کہ آپ اپنی پریکٹس کریں، جم کے پریکٹس کریں، جتنا آپ کے ٹیچر کلاس میں کرا رہے ہیں وہ بھی کریں، جو آپ کو ہوم ورک ملتا ہے وہ بھی کریں، ٹھیک ہے نا، اور ایگزام انوائرمنٹ بنا کے۔ دوسری چیز، جب پیپر دینے بیٹھو نا تو اس وقت اپنے آپ کو یہ یقین دلاؤ کہ آج کا پیپر میں نہیں، میری طرف سے اللہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، اور وہ سارے حساب کتاب میں نے دیکھے، آپ کے ذہن سے ٹینشن کم ہو جائے گی۔ جب آپ کی ٹینشن کم ہو جاتی ہے نا، آپ کو ایسا سوال جو آپ سے عام حالات میں شاید نہ بھی ہو رہا ہو پیپر میں، وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اپنے اللہ پہ نا توکل کر کے چیزیں چھوڑ دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں اچھے اسٹوڈنٹس، لیکن 5 اٹمپٹ سے FAR کا پیپر نہیں نکلتا، 5 اٹمپٹ ہوگی کاسٹنگ کا پیپر نہیں نکلتا۔ فیئر، ٹینشن، یہ صرف اس کا ایک ہی علاج، زیادہ سے زیادہ پریکٹس اور اللہ کی چیزیں چھوڑ۔ آپ کو پتا ہے 90% آپ کا پیپر ایگزام ہال کے بعد پاس یا فیل ہو جاتا ہے، آپ ڈیسائیڈ کر کے اندر جاتے ہیں، تیاری اچھی ہوتی ہے نا، کانفیڈنٹلی اندر جاتے ہو، یار میں کر لوں گا اچھا۔ 90% ڈیسیژن باہر ہی ہو جاتا ہے، 10% ایگزیکیوشن میں آتا ہے۔ آپ لوگ مینٹلی اتنے تھکے ہوئے ہوتے ہو کہ پیپر کے بعد ہی آپ کی حالت ٹائٹ ہوتی ہے، تیاری کے باوجود تو پتہ نہیں اندر جو پرچہ لے گا وہ فارسی زبان میں نہیں لے گا، سیدھی چیزیں پوچھے گا، 50 نمبر لینے نہیں، 50 خراب کرنے۔ چلے میں آپ کو کچھ کانفیڈنشیل چیزیں بتا دیتا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اکاؤنٹنگ کا پیپر کتنے مارکس کا ہوتا ہے؟ 100 مارکس میں سے کتنے لینے؟ غلط، پیپر ہوتا ہے 120 مارکس۔ یہ آپ کو پتا ہے؟ نہیں پتا، اس لیے نہیں پتا کہ کسی نے باہر نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آئیے آپ کے تمام اکاؤنٹنگ کے پیپرز 100+ مارکس کے ہوتے ہیں، 120 مارکس کے پیپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک پیپر 25 مارکس ہے، اس میں اویلیبل مارکس 30 ہے۔ آپ نے 2-3 غلطیاں بھی کر دی نا، تب بھی آپ کو 25 پورے مل جاتے ہیں۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا پا رہا ہوں کہ میں کئی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کمیٹی کی میٹنگ اٹینڈ کر چکا ہوں، میرے علاوہ باقی کالج آنرز بھی وہاں بیٹھتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ کا کوئی پیپر 100 نمبر کا نہیں، سارے 100+ ہے۔ اب بتاؤ 120 میں سے بھی 50 نہیں لو تو پھر لعنت بنتی ہے نہیں بنتی؟ میں آپ کو ریکارڈ میں بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ اور کیا بات ہے؟ اپنی عزت سے ایک پہ ڈالنا ہوں، اس سے زیادہ کیا بات ہے؟ اب آنے کے بعد جب 20 نمبر کا سوال ہے نا، اچھا میں آپ کو بتاؤں آپ کا مسئلہ کیا ہے۔ ایک بچہ سوال کر رہا ہے کیش فلو کیٹ تک پہنچ گیا، ٹیلی کرنا شروع کر، ٹیلی کرنے کا کوئی مارکس نہیں، ٹوٹل کر رہا ہے گدھوں کی طرح، ٹوٹل کر رہا ہے، ٹوٹل میچ نہیں ہو رہا، اس سے اور ٹینشن کریٹ ہو رہی ہے۔ آگے بڑھو، ہر سوال کے شروع کے 5 مارکس لینا آسان ہے رات دن کے آخری کے 5 مارکس۔ 20 نمبر کا سوال ہے نا، آپ نے کر لیا، ریزنیبل ٹائم دے دیا، پڑھ جاؤ آگے، چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ دوسرے سوال پہ چلے جاؤ، جو اس کا الاٹڈ ٹائم چھوڑ دو، اس کے بعد اس کو نہیں کرو، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کیا کرتے ہیں، دشمنی بنا لو، نہیں اس کو تو سالو کر کے دو۔ ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا ہینری مارکووٹس، بڑا میتھمیٹیشین تھا، اس نے پورٹ فولیو تھیوری پریزنٹ کی۔ اس نے تھیوری دینے کے بعد اپنی تھیوری کو کاٹ دیا۔ کس بات کو پتا؟ اس نے ایک چیز آبزرو کی، ایک بندہ شیئر خریدتا 100 روپے کا، ایک شیئر خریدتا وہ اگلے دن ہو جاتا 90 روپے کا، کیا کرنا چاہیے اس کو؟ اب آپ اس کو بولیے بیچ دو، نہیں تو اور نیچے جائے گا، کیا کرنا چاہیے؟ ہولڈ کرنا چاہیے، بیچنا چاہیے نا۔ اب وہ اس نے کیا کرنا ہے، میں نے 100 روپے کا خریدا، انشاءاللہ جب 110 کا ہوگا نا تب نکلوں گا، اگلے دن وہ آ جاتا 80 روپے، پھر اس کو لوگ کہتے ہیں بیچ دے، بیچ دے لوگ تو اور لاس ہوگا، میں اپنا لاس ریکور کر کے نکلوں گا۔ 80 سے کتنے پہ آ جاتا ہے؟ 70۔ اب اس کو لوگوں کی باتیں سمجھ میں آنا شروع ہوئی، اچھا بیچ دینا چاہیے، ہاں اب بیچ، جیسی بیچتے ہو شیئر اگلے دن 80 روپے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری سائیکی ہے کہ ایک چیز اگر پتا چلا نقصان ہے، آپ کو میں 10 دفعہ بول دوں نا کہ جب ایک ٹائم ہے سوال کا اس میں چھوڑ دو، اس کو نہیں چھوڑیں، دوسرے سوال میں چلے، آپ کہو گے نہیں۔ میں جو اسی سوال میں ایگزامنر کو اتنا امپریس کرنا ہے کہ اس نے ایڈریس نکال کے اپنی بیٹی کا رشتہ یہ نہیں کرنا بھائی، آپ نے اس کو یہ بڑے ٹائم دینا، اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کام یہ کیا کرو، جب پریکٹس کرنے بیٹھو نا، میرے پاس ایک کراچی میں بچہ آیا، میں پڑھا رہا تھا، مجھے کہا کہ سر آپ پاس پیپر میں کتنے سوال کریں گے؟ میں نے کہا 20 اٹمپٹ کے پاس پیپر آدھے میں کراتا ہوں سر، پھر میں ایڈمیشن نہیں لیتا، وہ فلاں ٹیچر پورے کراتا ہے۔ میں نے کہا پہلی فرصت میں لو، میں نے کہا وہ بیسٹ ٹیچر ہے، اسی سے لو۔ بندہ کلاس کے بعد آیا، سر آپ نے ایسا کیوں کہا؟ میں نے کہا دیکھو جو کام تمہیں ٹیچر کرا دیتا ہے نا، وہ اس ٹیچر نے کرا ہے، آپ نہیں کیا، آپ نے خود سے کتنے سوال سالو کیے،
آپ نے کبھی سوال خود اٹھایا, خود سالو کیا, پھنسے آپ اس میں, پھر آپ نے اٹھا کے سولوشن دیکھا, اچھا یار اس کو ایسے کرنا چاہیے گا, سولوشن سے سمجھ نہیں, آپ ٹیچر کو اپروچ کیا, سر یہ سمجھ نہیں آ رہا, سر تمہیں جواب دے دے گا, لیکن سر جو سوال آپ نے خود اٹیمپٹ کیا وہ آپ کی تیاری ہے. جب آپ نے خود اٹیمپٹ نہیں کیا نا, آپ کے ٹیچر نے کلاس میں کرایا, آپ نے گھر جا کے اس کو ریوائز کیا, یہ بھی آپ کے حصے میں نہیں آتا. آپ کسی بھی پیپر کے اندر جب 100 سوال خود کر لو گے نا, خود, آپ کو کسی کا بات بھی فیل نہیں کرتا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, ہر چیز استاد نے نہیں کرتی. ٹھیک ہے جی, آپ یہ استاد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں یار یہ مجھے پاس پیپر بھی کرائے گا, یہ مجھے پیپر والے دن رات کا کھانا بھی کھلائے گا, صبح دن سے بھی اٹھائے گا, نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں جو نومیریکل والے سبجیکٹس ہیں اس میں سب سے زیادہ بچے فیل ہونے کا ریزن یہی ہے کہ انہوں نے خود کوئی سوال اٹھائے نہیں ہوتا, وہ پہلی دفعہ ٹیسٹ ہوتا ہے پیپر میں جا کے. ٹھیک ہے جی. اور جو تھیوری والے سبجیکٹس ہیں جیسے لا ہے, جیسے باقی کے سبجیکٹ, اس میں کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ کیس اسٹڈیز بیٹھ کے سالو کرو. پورا جواب نہ لکھو, اس کا بلٹ پوائنٹس لکھ دو چھوٹے چھوٹے کہ میں یہی چیزیں ایڈریس کروں. اس کو اپنے ٹیچر سے جا کے کنسلٹ کر دو, سر میں نے اس کو ایسے کرنا ہے, ایسے کیا, ایسے کیا. ماڈل ہمارے یہاں لوگوں کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کی انگریزی اس کو لیٹ ہوگی, اس کی انگریزی اس کو لیٹ ہوگی. اللہ معاف کرے, میرے ٹائم پہ میری انگریزی تو مجھے پتہ نہیں کہاں لے جاتی. میں آئی کیپ کا الیکشن لڑا رہا اور میں الیکشن سے پہلے 10 منٹ ایک اسپیچ ہوتی ہے, پریزیڈنشل ڈیبیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے. 10 پارٹیسپینٹ 13 پارٹیسپینٹ ڈیبیٹ کریں گے. پہلا آیا اس میں انگریزی میں دھواں دار اسپیچ, میرے برابر میں پیے بیٹھا تھا. میں نے کہا ادھر تو اپنی دال نہیں ملے. میں نے کہا میں تو یہ سوچ کے آیا میں نے اردو میں جا کے باتیں کرنا تو پریزنٹیشن بنا کے ہیں سارے. تو اس نے کہا آپ جا کے اردو میں ٹھوک اپنا آئیڈیا تھرو کرو, دل کی بات کرو, چھوڑو. اس کے بعد ایک بندہ ہے, اس نے انگریزی کی دھجیاں لکھی ہوئی. اس نے کہا ہے ماں بولیفائڈ چارٹرڈ اکاؤنٹ. چلے گھبرایا ہوتا, کوالیفائڈ کی جگہ بولیفائڈ نکل گیا اس کے. ٹھیک ہے جی. اور I have only one qualification. I have no qualification. میں نے کہا یار اس سے بہتر ہے اپنی مادری زبان میں جا کے بندہ وہ بات کرے اس کی دل کی بات. اچھا میں آیا تو میں نے اردو میں اسپیچ دی. اب میں وہاں سے اترا تو کچھ ذہنی غلام ہوتے ہیں, انہوں نے کہا بندے کو انگریزی نہیں آتی. لیکن آپ یقین کریں میری وہ اسپیچ آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے, سب سے زیادہ ویوز اسی کو. ٹھیک ہے, اس میں نے دل سے بات کی, جو بات کے پروفیشن کے مسئلے تھے میں نے سامنے رکھے. میں نے کہا یہ مسائل. تو میں آپ کو پھر ایک بات بتاؤں کہ گھبرانا نہیں ہے کسی چیز کے اوپر بھی کہ آپ کمتر ہو یا آپ کی چیزیں نہیں ہیں, بہتر نہیں, بیکار بات ہے. ٹھیک ہے, پیپر میں نہیں گھبرانا, صرف ایک ہی طریقہ پریکٹس کرو, خود سے پریکٹس کرو. آپ یقین کرو آپ کو آپ کی اوقات پتہ چلے گی جب آپ ایک سوال خود اٹھا کے سوال, تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے ٹیچر نے آپ کے ساتھ محنت بہت کی ہے, آپ نے اس کو کتنا ابزارب کیا وہ آپ کو پتا چلے گا. جی سر, فرسٹ 15 منٹس بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ان کے بارے میں بھی دیکھو. فرسٹ 15 منٹس جیسے میرے ٹائم پہ نا فرسٹ 15 منٹ سر آخری اٹیمپٹ میرے پاس آیا. میں بی ایف ڈی کا پیپر دے رہا تھا. پہلے 15 منٹ میں صرف سوالوں کی ریکوائرمنٹس ریڈ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھے طریقے سے, اور میں پلان بنا لیتا ہوں کہ مجھے سوال کو اپروچ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اپروچ ایسے کرنا ہے کہ میں ہر پیپر میں یہ سوچ کے جاتا تھا کہ 20 نمبر چھوٹے گا. اٹس اے ہارڈ ریئلٹی, مجھے پتا ہے کہ میرے 20 نمبر چھوٹنے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں پیپر کا مارجن رکھتا تھا 2.5 گھنٹے کا, کہ میں نے 2.5 گھنٹے میں پیپر کیا کرنا ہے, ختم کرنا. میں کبھی ذہن میں نہیں رکھتا ہے مجھے 3 گھنٹے میں پیپر ختم. ہوتا یہ تھا کہ 2.5 گھنٹے میں میرے پیپر کے پورے 100 مارکس ہو جاتے تھے. رہ جاتا تھا کبھی تو میں آخری آدھے گھنٹے میں رہ جاتا تھا. لیکن پہلے 15 منٹ میں آپ جو کام یہ کرتے ہو نا کہ سوال پڑھا, دوسرا سوال پڑھا, تیسرا سوال پڑھا, اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ پہلے 15 منٹ میں سوالوں کی ریکوائرمنٹس ریڈ کر لیں. اچھا یہ پی وی کا سوال ہے, یہ اس کا سوال ہے, اس کا سوال ہے, سب سے اچھا ٹاپک کون سا آتا ہے بھائی, سب سے اچھا ٹاپک مجھے ویریئنس سے لاتا. مثال کے طور پر تو میں نے مارک کر لیا, یہ پہلا کروں گا, یہ دوسرا کروں گا, یہ تیسرا کروں گا, چوتھا کروں گا. ٹھیک ہے, اب ذہن بنا لیا. اب جو سوال پہلے اٹیمپٹ کرنا ہے نا اس کو آپ ریڈ کرنا شروع. ریکوائرمنٹ آپ نے آلریڈی پڑھی ہے. ہمارے یہاں مطلب گدھے کرتے کیا ہیں, پہلے پورا سوال پڑھا, پھر ریکوائرمنٹ پڑھی, پھر پورا سوال پڑھا. پہلے پورا سوال پڑھا, ریکوائرمنٹ اچھا ہے بھی نکالنی, واپس سے پڑھا. تو پہلے سوال میں دیکھ لو کہ نکالنا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ اس کے حساب سے جو ہے یہ جو 15 منٹ ہوتے ہیں نا اس میں پلاننگ کر لیا کرو. ٹھیک ہے جی. اگر تم مجھ سے پوچھو نا کہ یار یہ سوالات ہیں ایم ایس سی میں پلاننگ, یہ 15 منٹ کام بھی ہوتے ہیں, اس میں آپ کو لکھنا الاؤڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کو لکھنا الاؤڈ ہوتا ہے. کیف میں اور سی فیب میں آپ کو 15 منٹ میں لکھنا الاؤڈ
نہیں. وہاں میں لوگوں کو کہتا ہوں اس 15 منٹ کو پیپر کا پارٹ سمجھو. شروع میں آپ ریکوائرمنٹس پڑھ لو, وہاں کر لو کہ میں نے پہلا کرنا ہے, دوسرا کرنا ہے, تیسرا کرنا ہے, چوتھا کرنا ہے. یاد رکھو پیپر میں ایوریج 10 سے 15 مارکس چھوٹتے ہیں. اس کے چکر میں اپنے باقی 85 خراب مت کرنا. بعض اوقات لوگوں کے آخری کا 1 گھنٹہ رہ جاتا ہے, 40 منٹ کا کام رہ جاتا ہے. ان کے 1 گھنٹے میں 40 منٹ 40 مارکس کا ہو رہ جاتا ہے, 1 گھنٹہ باقی ہوتا ہے. ان کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو جاتے ہیں, پورے 40 خراب کرتے ہیں. آپ سوچیں 15 گئے, مجھے 25 اٹیمپٹ کرے. آپ یقین کریں آپ کو آخری 10 منٹ اس 15 کے لیے بھی مل جائے. اس میں آپ کچھ نہ کچھ کر کے وہاں سے بھی مارکس نکالیں. ٹھیک ہے. ایک چیز اور دھیان میں رکھنا, اونچا وہ پرندہ ہوتا ہے جس کے پروں میں وزن نہیں ہوتا. آپ اپنے دماغ میں ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ رکھتے جاتے ہو. آپ سوچتے ہو آپ کی اس کوالیفیکیشن کا محتاج آپ کا خدا آپ کو کسی کوالیفیکیشن سے ملے گا, ایسا نہیں. پیپر دینے جاتا ہے نا بندہ, تو پہلا سوال سالو نہیں ہو رہا تو اس کو یاد آتا ہے وہ میری بہن گھر میں بیٹھی, اس کی شادی نہیں ہوئی, وہ تو گئی شادی. اسی کا پھر دوسرا سوال دیکھا, ابا کا علاج بھی کیا. ٹھیک ہے. تو وہ اتنا پریشر نہیں کیا. اب یہ آپ کا کام نہیں, اللہ کا کام ہے. اب اللہ کا کام اللہ کو چھوڑو, آپ اپنے کام سے کام کرو. ٹھیک ہے نا. پیپر سکون سے اٹیمپٹ کرو اور کوشش کرو کہ خود سے سوالات سوالو. جی آرٹیکلز میں ٹائم کو مینج کرنا بہت آسان بات ہے. صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا اور میں پوری زندگی اس حدیث کا عمل کر رہا ہوں. وہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. پہلے تو یہ مانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں ایسی ہیں جیسے اللہ کی بات ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میری امت کی برکت صبح میں. ہر قوم کی برکت اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹائم سے رکھا ہے. کسی کی دنوں میں رکھی ہے, کسی کی جو ہے وہ اس میں. اللہ تعالیٰ نے میری قوم کی برکت, میری امت کی برکت کس میں رکھی ہے؟ صبح میں رکھی ہے. آپ ارلی مارننگ اٹھنے کی عادت ڈالیں. یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دے دیں کہ رات کے اتنے % قیام کر دیا کرو. اور سوچو تو یہ وہ ٹائم ہے ارلی مارننگ ٹائم کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صحیح کا مطلب ہے آپ کا جو کنسنٹریشن لیول ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. یہ تمہارے لیے بہتر عبادت کا وقت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کرنے کے لیے ٹائم یہ بتایا کہ آپ اس وقت عبادت کیا کریں. ارلی مارننگ اٹھنے کی عادت ڈالو, کبھی زندگی میں محتاجی نہیں ہوگی. جو شام کو پڑھتے ہیں نا, ایک تو تھکا رفم سے آیا ہوا بندہ, اوپر سے لیکچر کھولا اور لیکچر چل رہا ہے کسی تھیوریٹیکل ٹاپک کا, تو پھر تو گیا. پھر تو اس کو ایسی لوریاں سنائی دے رہی ہوتی اس میں کہ وہ وہیں سو جاتا ہے. آپ کو بہتر ٹائم یہ ہے, آپ صبح فجر کی نماز پڑھنے کا تمام کر لیں اگر کر سکتے ہو. اس کے فوراً بعد 1 گھنٹہ آپ روز کرو. اگر آپ 3 سبجیکٹس دے رہے ہو, آپ کے پاس 1.5 سال کا ٹائم ہے, 1 گھنٹہ روز کا پڑھو, 1 گھنٹہ ایک سبجیکٹ کو دو. ٹھیک ہے نا. شام میں ٹائم ملتا ہے, اگر آپ کے پاس 1 گھنٹے سے کم کا ٹائم ہے نا, آپ پڑھو ہی. پھر آپ یہ یوٹیوب پہ ٹیکنالوجی کی ویڈیو دیکھ لو تو صحیح ہے, پڑھنے کا ٹائم نہیں. 1 گھنٹہ کم سے کم آپ کو دے. ٹھیک ہے جی. فائنل کے تمام اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے ارلی مارننگ اٹھ کے پڑھنے کی عادت ڈالیں, تاکہ آپ کا سینئر کل آپ کو رات 9 بجے چھوڑے, 10 بجے چھوڑے, آپ کو ٹینشن نہ ہو کہ میں نے گھر جا کے پڑھنا ہے. پھر نہ تو آپ پڑھ پاتے ہو اور نہ کام کر پاتے ہو. ٹھیک ہے. ارلی مارننگ اٹھ کے پڑھنے کی عادت ڈالو. ریکارڈڈ لیکچرز ہیں اب تو یار سب کے پاس. فائنل میں تو اب لائیو سیشن ہوتے بھی نہیں. ایسی بھی قوم ہے جو فائنل بھی لائیو جا کے پڑھتی ہے. ان پہ میں اتنا للہ پڑھتا ہوں کہ یار ان لوگوں کو اپنے ٹائم سے پڑھو. لائیو کلاس فائنل میں لائیو کلاس لینے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. فارم سے نہیں مل رہا, ارلی مارننگ پڑھ لو اٹھ کے سکون سے. جی آسان کام سب سے آسان کام. آخری ہفتے میں کوئی ایڈونچر کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نیا سوال اٹھا لیا آخری ہفتے میں, ٹھیک ہے جی. کسی نے موک پیپر بنا دیا, یہ سب سے بڑا عذاب ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پاکستان میں بھی میری جو ہے وہ سر رانا نوید سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا میں موک بناتا ہوں 6-7 گھنٹے 8 گھنٹے محنت کر کے اپنے سوال ڈیولپ کریں. یہ ہوتا ہے موک کرنے کا. میں اکثر لوگوں کا موک اٹھاتا ہوں کالجز کے جن میں پاس پیپر سی فائنل کے چھپے ہوئے, اور وہ اٹھا کے بچے کو دے دیتے ہیں. ان کو سوال کا سائز نظر ہے, اچھا یہ پہلے پیج پہ آ جائے گا, اب اس کے اندر کیا لکھا ہے بھاڑ دیا, وہ ڈال دیا موک. ٹھیک ہے جی. اب موک بچے کے ہاتھ میں دیا آپ نے, اسے تیاری اس کی بھرپور ہے, موک دیا, اس کو سمجھ نہیں آیا کچھ. اس کے دل میں پہلی چیز کیا ہے, یار یہ تو گیا ہے. آپ کو بتا رہا ہوں اس بیماری سے انلیس کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کا ٹیچر جو ہے وہ خود سے محنت کر کے سوال بنا تھا, ایک موک بھی نہیں اٹیمپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. میں نے جو موک دیا اس میں 5 غلطیاں نہیں. بچے نے کہا یہ کیا ہے, تو غلط. میں نے کہا خود بنایا تبھی تو غلطی بھی ہے. 5 پیپر تو چھاپتا خوش رہتے تم لوگ, کریکٹ کر دیا اس کو,
اور مجھے پتا ہے کہ دیکھو کاسٹنگ میں, FAR2 میں, آڈٹ میں, اس طرح کے پیپرز میں موک آپ کر رہے ہو نا, تو آپ یہ اپنے آپ کو اطمینان دلا دو کہ اس جگہ کا ٹیچر خود موک بناتا ہے. ادروائز موک بناتے ہیں جو نیچے جو ہے وہ جونیئر پانڈے ہوتے ہیں وہ بناتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو نکھے پانڈے کا کام نہیں آپ نے دیکھنا, ٹھیک ہے نا. تو میری آپ سے التجا ہے کہ آخری دنوں میں موک واک ٹائپ کوئی چیز نہیں کرنا, نہیں تو جو آتا ہے نا آپ کو لگے گا مجھے کچھ نہیں آتا, ٹھیک ہے. سمپل ایک کام یہ کرو, چیزیں دہرانا شروع کرو, جتنی ہو چکی ایک آدھ ٹاپک رہ گیا نا, اب اس پہ غصے کی کوئی ضرورت نہیں. اب جو پڑھ لیا نا اس کو ریوائز کر دو. ایک اور سجیشن دے رہا ہوں, پیپر اگر صبح 9 بجے نا آپ نے کرنا یہ صبح 7 بجے 6:30 بجے آپ نے ہونا ہے, ٹھیک ہے جی. 6:45 بجے سے آپ نے 4 سوال سلیکٹ کر لینے. میں یہ کرتا تھا, پھر پیپر میں جاؤں کرتے 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 وہ آپ نے 4-3 سوال سالو کیے, 7:15 7:30 ہو گیا, آپ گھر سے نکل گئے. 9 بجے پیپر شروع ہوا, آپ کی موٹر گرم, لوگوں کی موٹر چلنا ہے وہاں شروع ہوتی ہے. پچھلے دن مجھ سے دیکھ کے آئے 2 چیزیں. جب آپ آدھا گھنٹہ شروع کا ہوتا ہے نا, اس میں آپ کو 10 نمبر 8 نمبر کا سوال ہی سالو کر پاتے, شروع کے 40 منٹ اسی میں نکل جاتے. کیوں؟ مومنٹم ہی نہیں بنا. میں لوگوں کو کہتا ہوں مومنٹم بناؤ پہلے, مومنٹم بنا کے پیپر میں جاؤ. میری ہمیشہ سے عادت رہی ہے, میں جب بھی پیپر دینے جاتا تھا صبح 1 گھنٹہ ریگورس پریکٹس, جیسے میں ایگزام میں بیٹھا کیلکولیٹر چل رہا ہے, ہاتھ چل رہے ہیں. اس کے بعد جب آپ پیپر میں جاتے ہو نا تو آپ کی موٹر چل رہی ہوتی ہے, مشین گرم ہوتی ہے. وہاں مشین کو لاتے مار رہے تو مشین ہی نہیں اٹھ رہی ہے, تو پھر بیکار بات ہے, ٹھیک ہے جی. فرگسن والے کیا اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے FSC کے مارکس کتنے ہیں؟ فرم دیکھتی ہے, بالکل دیکھتی ہے, اور یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ فرم دیکھتی ہے. سر میرا فرسٹ ٹائم میں انہوں نے کہا کہ آپ کے FSC کے مارکس بالکل. دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ آپ نا فرگسن کے ریپرزینٹیٹیو پر بھی جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ دیکھتے ہیں بچے کی اسکولنگ کہاں کی ہے. اب ہمارے ساتھ ایک بچہ تھا جس کا میرٹ آیا تھا, اس کی اسکولنگ تھی کرن پبلک اسکول. وہ کہتے ہیں جی میں کرن پبلک سے آیا ہوں, کرن پبلک ہے تو نہیں. اب پھر ہم نے اس کو کنوینس کیا ان کے پارٹنرز کو کہ میرٹ ہے اس کا, اس کے باوجود اس کو KPMG نے اٹھا لیا, PWC نے اٹھا لیا. لیکن خیر میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار دیکھو یہ چیزیں ہیں, میٹر کرتی ہیں. کچھ فارمز ہیں جو چیزوں کو دیکھتی ہے, ٹھیک ہے, جیسے EY وغیرہ وہ دیکھتا ہے اس فارم کو, اس طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے. کچھ جگہوں پہ آپ کا لڑکی ہونا آپ کے لیے ایڈوانٹیج ثابت ہوتا ہے. سب یہ چارٹ لسٹ بھی نہیں ہوتا, چارٹ لسٹ بھی نہیں ہوتا, پہلے پروسیس میں بھی نہیں آ رہا کہ آپ کے مارکس کا وہ وہاں پہ لگ جائے گا. اس پہ ہم کمیٹی میں بات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے 2-3 دفعہ اس پوائنٹ کو اٹھایا کہ آپ کے HR پروسیس کے اندر ایٹ لیسٹ ہم کہہ رہے ہیں آپ اپنی کوالیفیکیشن کو نہیں دیکھ رہے ہو, FSC دیکھ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, میٹرک دیکھ رہے ہو. میٹرک اگر کسی بچے کا C گریڈ سے اس نے C فرسٹ اٹیمپٹ پاس کر لیا, اس کی کوئی عزت نہیں ہے. کراچی میں بہت ہوتا ہے, کراچی میں لائٹ آنا ایک ایونٹ ہے, جانا ایک ایونٹ ہے نا, آنا ایک ایونٹ, ٹھیک ہے جی. اچھا یہ سبور نے پوچھا کہ کمپیوٹر بیس کام بھائی دسمبر 23 سے آگے تمام پیپر CFAP کے آن لائن ہوں گے. اللہ کے واسطے 2 منٹ ابھی پوچھیں, تھوڑا سا سسٹم ریسٹارٹ ہو جائے. آپ کی آئی کیپ کے تو کاؤنسل ممبرز تو بہت دور کی بات ہے, آپ آئی کیپ کے جو چھوٹے آفیشل اس سے بات نہیں کر سکتے. تو جو آپ ماشاء اللہ آپ کو جو آج زبردست پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے CSR کا, جس سے آپ اوپر تک بات پہنچا دیتے ہیں, ایسا پہلے نہیں ہوتا. تو میرے ٹائم پہ میرے 5 پیپر آئے, میں نے اپنی ڈسٹریبیوشن ایسے رکھی تھی کہ میں روز ہر پیپر پڑھتا, میں نے 2 گھنٹے ہر پیپر کو روز دیے. اور میں آپ کو ایک سائنٹیفک فیکٹ بتا رہا ہوں, ایک سبجیکٹ کو پڑھنے کے لیے نا 2 گھنٹے سے زیادہ کا سیشن کبھی نہیں لگا, کیونکہ اس کے بعد آپ کی مارجنل یوٹیلٹی ریڈیوس ہو جاتی ہے, سگنیفیکینٹلی ریڈیوس ہو جاتی ہے. پہلا سوال آپ کر لو, دوسرا کر لو, تیسرا کر لو, بس رک جاؤ, دوسرے سبجیکٹ کو کر لو, ٹھیک ہے. آپ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہو میں نے پورا دن آج کاسٹنگ پڑھنی, نہیں ہوگا. پورے دن میں آپ 2 گھنٹے پڑھتے ہو, پھر 3 گھنٹے کا بریک لیتے, پھر اس بریک کے اوپر 1 گھنٹے کا اور بریک ہوتا ہے, پھر نماز آ جاتی ہے, پھر کھانا آ جاتا ہے, پھر نیند آ جاتی ہے, دن ختم ہو جاتا ہے. 2 گھنٹے روز پڑھو, ٹھیک ہے جی. اور کوشش یہ کرو کہ 1 پیجر بناتے ہو. 1 پیجر سمجھتے ہو, ہر ٹاپک کا 1 پیجر ہو, اس کو پڑھ کے تمہیں ساری چیزیں یاد آ جائیں کہ اس ٹاپک میں کیا چاہیے, ٹھیک ہے. ایک سوال آپ نے سالو کیا پروسیس کاسٹنگ کا, آپ کو لگا کہ آسان سوال ہے, مجھے اس کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت نہیں, اس پہ دیکھ تو ایزی کوشچن. دوسرا آپ نے اٹھایا, آپ کو لگا اس کے اندر ایک چیز یونیک ہے, اور یونیک چیز کو کوشچن کے برابر میں لکھو. آپ کو اگلی دفعہ سے کوئی یونیک چیز کو دیکھنا ہے, سالو بھی نہیں کرنا.
ٹھیک ہے نا. تو اپنے کام کو دوسری دفعہ کرنے کے لیے آسان بنا دیں. ٹھیک ہے نا. لوگ پہلے کیا کرتے ہیں 100 سوال کرتے ہیں, پھر اس کے بعد جب پہلا اٹھاتے ہیں تو کچھ یاد نہیں ہوتا, پھر 100 سوال کرتے ہیں. تو اس سے بہتر یہ کہ آپ اس طرح کرتے ہو, آخری دن تم صرف وہ پیجز گھماؤ اور کوشش کرو ہر ٹاپک کے 2 سوال کر کے چلے, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. اس آخری دن کی تیاری اتنی ہو سکتی, فائنل میں تو یہ بھی پاسبل نہیں. ٹھیک ہے, صرف آپ کو پیپر ہی گھمانے بس, اور کچھ بھی نہیں کرنا. کوشش کرو یار اپنی نیند پوری کر کے جاؤ پیپر میں, یہ گناہ نہیں کرنا اللہ کے واسطے. لوگ آخری دن 4 گھنٹے کی نیند کر کے جاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا اس کو آلریڈی آپ فل ٹن کر کے اور سن کر کے جاتے ہیں کہ اب چیلنج ہے کہ یہ پیپر میں سالو کرو. 6-7 گھنٹے کم سے کم نیند کر کے جاتا تاکہ آپ کا دماغ چلتا رہے. دوسری بات میں بتا رہا کہ آپ نے جتنے بھی سوالات ہیں کام وام کرتے ہو پریکٹیکل چیزیں, کوشش کرو اپنے ٹائپنگ اسپیڈ بڑھاؤ. کوشش کرو کہ آپ جو ہے وہ ایکسل کا سوالات سالو کرو گھر پہ, کیونکہ دسمبر 2023 پہ فائنل سی فیب جو ہے وہ آ جائے گا. اس میں آن لائن ایگزام ہوں گے, اب پریکٹیکل جو ہے وہ ریٹن ایگزام نہیں ہوگا. ہاں, دسمبر 2023 کے آگے سی فیب کے صرف اور صرف کمپیوٹر بیسڈ ایگزام ہوں گے. یہ میں اس لیے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کی تیاری پہ ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کمیٹی کے چیئرمین کا ڈنڈا ہے کہ یہ کرنا ہے, اور جب وہ بندہ ٹھان لیتا ہے نا کہ کرنا ہے تو کر کے رہتا ہے. پھر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دسمبر 23 سے آگے آپ کے جتنے پیپرز ہوں گے وہ اچھا کیف کا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ 6 مہینے اور لیں گے, یعنی 2024 مارچ سے آپ کے جتنے پیپرز ہوں گے وہ کمپیوٹر بیسڈ ہوں. اچھا آپ وہ کون بیٹھے ہوئے جنہوں نے کسی نہ کسی ٹائم پہ کمپیوٹر پہ پیپر دینا ہے, تو اس کی تیاری ابھی سے شروع کرو. ٹھیک ہے جی, کیس ہے دسمبر 2023 میں پیپر نہیں ہوتا, آپ آپشنل پک کر سکتے ہو پیپر دینا, اور اگر پیپر کمپیوٹر میں ہو سب ہوتا ہے پھر تو دے دو, ٹینشن نہیں. ٹھیک ہے جی جی. جب ہم جوائن کرتے ہیں اس ٹائم جو ڈپارٹمنٹ میں جو پوچھتے ہیں آپ کا کس میں انٹرسٹ ہے, ٹیکسیشن میں یا آڈٹ میں, تو اس وقت کیا پریفر کرتے ہیں؟ آج اپنا کریئر ڈیسائیڈ کر لو کہ آپ نے کہاں کریئر بنانا ہے. پاکستان میں, پاکستان سے باہر. اگر پاکستان سے باہر بنانا ہے تو ٹیکس نہیں لینا تھا, پھر آپ نے کیا لینا ہے آڈٹ انشورنس. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ پاکستان میں رکو گے, آپ کے فیملی کے حالات ایسے ہیں کہ آپ نہیں جا سکتے ہو, والدین آپ کے ضعیف ہیں یا کوئی معاملہ ایسا ہے کہ آپ جانے نہیں دیں گے, تو پھر آپ ٹیکس میں بھی جا سکتے ہو. اس ایون پاکستان میں بھی رکنا ہے تو پہلی پریفرنس آپ کی کیا ہونی چاہیے, آڈٹ. لیکن اگر آپ سوچتے ہو کہ آپ کو ٹیکس میں کریئر بنانا ہے, فرم بنانی ہے بڑی, ٹھیک ہے نا, پاکستان میں سب سے زیادہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بعد جو پیسہ بنانے والے لوگ ہیں وہ ٹیکس میں کام کرنے والے. آپ جتنی فرم اٹھائیں, بڑی فرم ان کا سینئر پارٹنر ٹیکس کا پارٹنر ہوتا ہے, آڈٹ کا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. شکل زیدی اے ایف ایف کے, ٹھیک ہے نا, سر جو ہے وہ کے پی ایم جی کے کیا نام ان کا, حسین بسرائی صاحب, وہ ٹیکس کے پارٹنر. جو ذیشان ابھی جو سلیکشن ہوا اس میں الیکشن ہوا, وہ ٹیکس کے پارٹنر. تو ٹیکس کے پارٹنر آپ کو نظر آئیں گے ٹاپ. ٹھیک ہے نا, پیسہ بنانا ہے, لوکلی رہنا ہے, آپ ٹیکس میں جوائن کر سکتے ہو. دیکھو ٹیکس میں کام کرنے کے بعد ہوتا کیا ہے, پھر آپ آڈٹ پہ نہیں آ سکتے. آڈٹ والا بندہ بعد میں کچھ ٹائم لگا کے ٹیکس پہ آ سکتا ہے. تو لوگ آپشن کھلے رکھنے کے لیے نا آڈٹ کو پریفر کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں جو ہے وہ سر سے شیئر کر دوں گا, سر نوید سے ایک لسٹ شیئر کر دوں گا, وہ آپ سے بتا دیں گے کہ کون کون سے کورسز آپ کورسیرا سے اٹھا کے کر سکتے ہو, کون کون سے کورسز آپ یوٹیوب سے اٹھا کے کر سکتے ہو. یار ٹورنٹ چلانے آتا ہے, ٹورنٹ ڈاؤن لوڈ کرنا آپ لوگوں سے زیادہ کس کو آتا ہے. اس پہ جا کے ایک وہ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یوڈیمی میں اس کے کورسز اٹھا لو. اس کے جو ہے وہ ایکسل کے فائنینشیل ماڈلنگ کے کورسز اٹھا لو, ایڈوانس ایکسل اٹھا لو, پہلے ایکسل پڑھ لو, ایڈوانس ایکسل پڑھ لو. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہے وہ آپ کو بہت سارے کورسز فری میں پڑھے ہوئے. اس کی ویب سائٹ سے لوگ $12 کا کورس پڑے گا, نہیں لینا, پیسے نہیں ضائع کرنا. ٹھیک ہے جی. وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. ٹھیک ہے جی. جب آپ کو کورسیرا میں آپ ایک کورس فری میں کر سکتے ہیں, تمام آئیں گے آپ کے بچوں کو ایک کورس سالانہ فری الاؤ. آپ وہاں سے اٹھا لو. وہاں سے میں آپ کو کورس بتا رہا ہوں, ڈیٹا ڈریون ڈیسیژنز, بہترین کورس ہے, وہ پی ڈبلیو سی کا. اور یہ سر آپ نے بات کی ہے کہ ہماری کمیونیکیشن اسکلز اچھی ہونی چاہیے, ہمیں لوگوں سے انٹریکشن آنا چاہیے. بٹ سر پیرنٹس کہتے ہیں کہ کسی سے ملو نہ, باہر نہ جاؤ. وہ کہتے ہیں آن لائن کلاسز ہیں تو فزیکل جانے کی کیا ضرورت ہے. سر میں نا میگزین بہت پڑھتا تھا, نیوز پیپر, صرف میڈیا سے پڑھ کر نیوز پیپر. بھائی میں تمہیں بتاتا ہوں, میں ناول پڑھتا تھا, میری اماں نے وہ چھترول کی
ناول پڑھتا تھا, اخبار پڑھتا تھا, ناول پڑھتا تھا, گالیاں سنتا تھا گھر سے. میری طرح سے گھر کا اخبار ہمارے گھر میں پتہ ہے ماحول کیا تھا؟ ماحول یہ تھا کہ بھائی باہر جاؤ گھومنے کے لیے, جہاں تم بیٹھے ہو باہر جاؤ. یہ کیا طریقہ, عید والے دن تم بیٹھ کے ناولس پڑھ رہے ہو. ہوتا ہے, آپ ماں باپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ وہ ٹائم چلا گیا. آپ یقین کریں میری تمام بیٹیوں کے پاس اس طرح کا نا چھوٹا ایک آئی پیڈ, ان کو میں آئی پیڈ لے کے دیا, ایک پین لے کے دیا. میری بیٹی جاتی ہے جگہ پہ میتھس کی کلاسیں لے, اس ٹیچر نے اس کو کہا یہ کام کر کے آنا, ٹیبلٹ پہ کر دیا, سوال وہاں سے کاپی کیا, پیسٹ کیا, نیچے جواب لکھ دیا. اس نے کہا یہ کیا ہے, آپ نے سوال کاپی کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا سر جب ایک چیز آلریڈی جگہ لکھی ہوئی ہے میں اس کو اپنی کاپی میں کاپی کر کے کون کا تیر مار دوں. اپنے ماں باپ کو ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ نیوز پیپر کل فارم میں پوچھے گا پارٹنر. ابھی ایک بندے سے پارٹنر نے پوچھا, فارم کے پارٹنر نے, کہ پاکستان کا فائنانس منسٹر کون؟ اس سے کہا ممنون حسین. ممنون حسین کی تصویر ایک کو دکھا رہے گا, یہ کون؟ کہتا ہے نواز شریف کے والد صاحب. آپ اپنے پیرنٹس سے بات کرو کہ بھائی نیوز پیپر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. آپ کو پتا ہے میں کمپنی کا CFO تھا, جب میں صبح 7:30 بجے آ کے سارے نیوز پیپر پڑھتا, ٹھیک ہے نا, اس میں کی چیزیں پڑھتا. پتا ہے کیوں؟ 8:30 بجے ہماری میٹنگ ہوتی تھی کہ آج کمپنی نے پیسہ کہاں انویسٹ کرے. مجھے بتاؤ 2005 میں بالا کوٹ میں زلزلہ آیا, لوگوں نے اس میں پیسہ بہت بنا. کس سے پیسہ بنا؟ سیمنٹ کمپنی سے. کیوں؟ اس کے بعد سر کنسٹرکشن ہونی تھی, اس کے بعد سر آٹو موبائلس کمپنی, ٹھیک ہے جی, گاڑیاں وہاں تباہ ہوئی تھی, انہوں نے پیسہ بنایا اس کے اندر. ابھی سیل بیک آیا, سیل بیک کے سب سے زیادہ جو کانٹریکٹس ہیں کس کمپنی کو ملے؟ کس کمپنی کو ملے؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننے جا رہے ہو یار, اتنی نالج نہیں ہمیں. سر لکی سیمنٹ کو ملے. لکی سیمنٹ کا ایک شیئر 400 روپے سے بڑھ کے 1100 پہ چلا گیا. یہ اسی بندے کو پتا ہوگا نا جس سے نیوز پیپر پڑھا. بالکل. باقی تو کپل شرما کا شو دیکھ رہے ہیں واش روم میں بیٹھ کے, ہیں یا وہ فلموں میں ٹوٹے آئے ہوتے ہیں نا بیچ میں چھوٹے چھوٹے, وہ دیکھنے بیٹھ جاتے ہیں. وہ چیز بھی ایسی ہے, وہ یوٹیوب کے شارٹس ہیں, مطلب فیس بک کے شارٹس ہیں, ایسے مانوس ہیں, آپ ان کو ایک بیٹھ کے کھول لو نا پھر اگلا چلے جا رہا ہے. تمام لوگ یہ کام کریں, اپنے موبائل سے نکالیں, اس میں جا کے سرچ کریں ڈیجیٹل ویل بینگ, اور ضرور مجھے ایڈریس بتائیں کیا ڈیجیٹل ویل بینگ, ٹھیک ہے, ہاں نکالو ڈیجیٹل ویل بینگ, اوپر وہ سرچ کر لو تو تمہیں نظر آ جائے گا. ہاں 51 منٹس, بہت اچھا ہے یہ ٹائم. 38 منٹس. اور نہیں مجھے گھنٹوں والے جواب چاہیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, CA کا اسٹوڈنٹ ڈیجیٹل ویل بینگ 8 گھنٹے PUBG کھیل رہا ہے, اور پھر آگے شکایت کرتے ہیں ٹیچر سے, یار اس ٹیچر نے صحیح نہیں پڑھایا, یہ اگر اچھا پڑھاتا تو میں پاس ہو جاتا. آپ دیکھیں آپ کا کتنا ٹائم کھڈے میں جا رہا ہے, نظر آیا آپ کو؟ یہ آپ کو بتائے گا. آپ کو میرا ایوریج ٹائم کیا ہے, میں اپنے کے ٹیچر 2 گھنٹے, اور مجھے غصہ آتا ہے آپ کی 2 گھنٹے میں ضائع کی. اگر میں کوئی بھی چیز موبائل پہ نہیں دیکھتا, کوئی ویلیوبل چیز ہے میرے پاس ایسے 4-5 آئی پیڈ ہیں, چھوٹے بڑے آئی پیڈ ہیں, اسی بھی دیکھ لوں گا. آپ کو میں سجیسٹ کروں گا مشینز کا استعمال کریں, ٹھیک ہے, ایکسل پہ بیٹھ کے کام کریں, ٹائپنگ سپیڈ بڑھائیں, آپ کے آگے کے سارے پیپر ریسیو ہوں گے. اور جو بندہ آج سے اس کی تیاری کرے گا نا, وہاں جا کے پریشان نہیں ہوگا. آپ لوگ ابھی بھی پین کاپی پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, چینج نہیں لے کر آ رہے, چینج آپ کو پھاڑ کے پھینک دے گی, ٹھیک ہے جی. انڈسٹری آرٹیکل صرف وہ بندہ کرے جس کو ٹاپ کی 8-9 فارمز میں جگہ نہیں ملتی. انڈسٹری آرٹیکلس کا سب سے بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان سے باہر نہیں جا پاؤ, اور سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ کسی اچھی آرگنائزیشن سے کے ساتھ اگر کام کر لو گے نا, جاب ملنا بہت آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. بس یہ ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج ہے, اس کو ایویلویٹ کر لو. ہمارے پاس ایک بچہ تھا, اس کا میرٹ تھا, اس کا میرٹ تھا FAR میں, اس بندے نے جان بوجھ کے جا کے یونیلیور جوائن کی. اس نے کہا میں نے پاکستان سے باہر جانا نہیں ہے, اور یونیلیور پہ آرٹیکلز میں کلائنٹ کے طور پہ جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے, تو میں 3.5 سال اسی کمپنی کے ساتھ گزاروں گا, چلا جاؤ, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ یاد رکھنا کچھ انڈسٹری میں آرٹیکلز بڑی بکواس چل رہی, انلیس کہ آپ کو میزان بینک جیسا کلائنٹ ملے, یونیلیورز ملے, ٹھیک ہے نا, یا کوئی ابھی بینک جیسا کلائنٹ ملے, تو آپ انڈسٹری آرٹیکلز کے بارے میں سوچ سکتے ہو. وہ بھی کب, جب شروع کی 8-9 کمپنیز آپ کو نہیں دے. اس کے بعد جی
कौन से अटेम्प्ट्स? कैफ की फॉर्म में जाने के लिए मैटर करेगा। कैफ के बाद सीबैक के अटेम्प्ट्स कभी मैटर नहीं करती, बिल्कुल ठीक है ना। वो आमिर खान का डायलॉग है ना, ठप्पा कहाँ है, ठप्पा कहीं भी नहीं है, सब क्वालिफाइड जी। देखो मसला सारा ये है कि एक कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट जिसको कुछ भी आइडिया नहीं है कि बच्चा किस तकलीफ से आया है, वो इसी तरह का क्राइटेरिया रखेगा, ठीक है जी। अगर हमारा दोस्त है उसकी अंग्रेजी अच्छी थी, उसको रख लिया। दूसरे जगह उसको बेचारा पठान था, फर्स्ट अटेम्प्ट पास, उसके एक्सेंट में मसला मना करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस सही नहीं है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एक लैंग्वेज का सही बोलना है ना बोलना, बहुत बड़ा डिफरेंस है कुछ, लेकिन वो इसको नहीं समझते। जिसको अंग्रेजी आती है वो कॉन्फिडेंट है, और जिसको नहीं आती है उसका कॉन्फिडेंस नहीं। तो यार मसला ये है कि हम वी हैव टू लिव विद इट। हमने भी इसी सिस्टम से पास हुए, आपने भी इसी सिस्टम से गुजरना है। सिस्टम इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आने वाले बच्चों को ये बता दो कि एफएससी के मार्क्स मैटर करते हैं ताकि उनका नुकसान नहीं, लेकिन अभी जो है उसमें गुजारा देखो। मैं फिर एक बात बताऊं, हर फर्म का अपना एक मयार है। कोई रिटन टेस्ट देता है, कोई इंटरव्यू लेता है, कोई 2-3 इंटरव्यू देता है, उन्होंने अपने क्राइटेरिया रखे हैं। इससे कोई प्रोफेशन का ताल्लुक नहीं है। मतलब ये टेक्निकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉय इसी तरह भर्ती करती है, उनका क्राइटेरिया, उसको आईकैप भी कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है ना जी। वाले की मत खोलना सीए करने के बाद आप बिजनेस कर सकते हो। मुझे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने सीए किया, देन फिर इवेंचुअली जो है वो थोड़ा कैपिटल जमा किया, बिजनेस बना लिया। सारे बिजनेसेस हैं, सर्विस सेक्टर में आप जा सकते हो, कंसल्टेंसी खोल सकते हो आप, ठीक है ना। भाई मेरा एक दोस्त है, उसने सीए क्वालिफाई किया और बड़ा जरूरी हो सीए क्वालिफाई, हर मॉड्यूल में 3 अटेम्प्ट्स लगाए। और मैंने कहा ये पता नहीं क्या करेगा, उसने आज वो पेपर का बिजनेस कर रहा है। सर मैंने कहा इतनी जलील, उसने कहा अगर मैं नहीं करता तो शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती मेरी बिजनेस, ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग बहुत है, मुझे पता है कि किस तरह लेके चलना है। मुझे मेरा अकाउंटेंट बेवकूफ नहीं बना सकता, और मुझे अपना बिजनेस फ्लरिश करना आता है, मुझे मार्केटिंग आती है, मुझे बहुत सारी चीजें आती है। देखो बिजनेस तो आप किसी भी पॉइंट में कर सकते हैं, उसका मसला नहीं है। ये क्वालिफिकेशन लेने आप नहीं क्लियर कर, मैंने ये क्वालिफाई करना है, 100% क्वालिफाई करना है, और उसके बाद जाकर मैंने डिसाइड करना है मैंने क्या करना है। लेकिन मैं फिर एक बात बता दूं, एक अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट अच्छा बिजनेसमैन भी होता है, ठीक है, अगर उसने चार्टर्ड अकाउंटेंसी ध्यान जरूरी है जी। अभी क्या बैरून मुल्क फार्म में, चलो मैं आपसे कुछ चीजें डिस्कस कर लेता हूँ। 6 महीने में ना ये फ्रेमवर्क फाइनलाइज हो जाएगा। मैं एजुकेशन कमेटी में होता हूँ, 6 महीने में फ्रेमवर्क फाइनलाइज हो जाएगा। अभी इनिशियली 3 से 4 छोटी फॉर्म से जिन्होंने अप्रोच किया है आपको कि हम ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं, बड़ी फॉर्म से नहीं किया। या देखो बड़ी फॉर्म यहाँ से बदला भेजती है बात, उसका एक सोर्स ऑफ अर्निंग है। सेकंडमेंट पे अगर KPMG या PwC आपको बाहर भेजती है और वो आपको $10,000 देते हैं, तो 6,000 फॉर्म के बाद जाकर 4,000 आपकी जेब में। बाहर आर्टिकल्स खोलने का मतलब पता क्या है, ये वाला मामला बंद फर्म के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। तो बड़ी फर्म्स देर से आएंगी इस प्रोसेस में, लेकिन छोटी फर्म जब सजाद कंपनी है उससे शायद आके आपको अप्रोच किया है, 2-3 और कंपनी है, तो ओवर द पीरियड जो है वो आ जाएगा सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स पे मेरा सबसे बड़ा जो आईकैप से भी वो एतराज है ना, मुझे कोई कोर्स करके नहीं कर सकता बच्चा कि कोर्स कर ले उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, ठीक है जी। एक टीचर को आपने 2 प्रेजेंटेशन दे दी तो आपको क्या लगता है कि मैं मेरे एक्सेंट में कुछ तो झलकती है या मुझसे बात करने में जो है वो मैं हिचकिचाता हूं लोगों से, तो 2 प्रेजेंटेशन में खत्म हो जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। ये एक ऐसा प्रोसेस जो कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। आप लोग बैठ जाए 4 दोस्त चाय के होटल के बजाय चाय वाले का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के कोई फ्रूटफुल डिबेट करें, बात करें उसके ऊपर, ठीक है जी। देखो याद रखो कम्युनिकेशन का मतलब हरगिज़ अंग्रेजी नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि यार आपको एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर बात करना आनी चाहिए, ठीक है जी। आप एक बोर्ड प्रेजेंटेशन दे दो, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 10% बढ़ा है, आपने बोर्ड को कन्विंस करना है कि आपको 15% सैलरी में इंक्रीज दे, आपका प्रॉफिट जो है वो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट 10% बढ़ रहा है, और आप बोर्ड से मांगने जा रहे हो कि हमारी सैलरी में कितना इजाफा करो, 15%। अब आपके लिए चैलेंज है, अब पहले बोर्ड पे आपको बोर्ड वाले ने बोल्ड कर देना
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपसे कह रहे हैं कि जी प्रॉफिट आपका अगले साल 10% बढ़ रहा है, सैलरी आप 15% कैसे इंक्रीज मांग रहे हो? आपको उसका जवाब आना चाहिए, आपको उनको कन्विंस करना आना चाहिए, आपके पास आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है ना? यार हमारे पास एक दफा हुआ ये कि हमने इसी तरह की चीज अप्रूव करवानी थी बोर्ड से। अच्छा, बोर्ड मीटिंग से पहले हमने क्या किया, आखिरी महीना जो साल का था ना, उसमें लोग भर्ती कर दिए बहुत सारे टेम्परेरी लोग, परमानेंट नहीं, 2-2 महीने के हिसाब से लोग सेल्स में भर्ती कर दिए। उससे हुआ ये कि हमारे लास्ट मंथ का सैलरी एक्सपेंस काफी ज्यादा हो गया। हम अगले साल गए, हमने कहा जी हमें सैलरी में इंक्रीज चाहिए 34% का, ठीक है? लास्ट ईयर के मुकाबले में 34% सैलरी हम अगले साल ज्यादा देंगे, प्रॉफिट में इंक्रीज सिर्फ 19% का। बोर्ड ने कहा इम्पॉसिबल। हमने कहा सर अगर आप इंक्रीज नहीं भी देंगे ना तब भी 24% सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। बोर्ड ने कहा वो कैसे? हमने कहा जी आप दिसंबर की सैलरी उठाएं, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करें, अगले साल की सैलरी पिछले साल की सैलरी में 24% का फर्क है। तो बोर्ड ने कहा ये फर्क क्यों आ रहा है? हमने कहा हमने आखिरी महीने में हायरिंग की, जो प्लान थी शुरू तक हमारा कोई प्लान नहीं। बोर्ड ने कहा अच्छा, हमने कहा तो सिर्फ 10% का इंक्रीज मांग रहे। अब ये चीजें एनालिटिकल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये आती है काम करने से, बात करने से। आपको मैं क्लाइंट को लेके जाऊं, आपको मैं कहूं डाटा लेकर आओ वहां से क्लाइंट से, आप वहां क्लाइंट के पास जा रहे हो, सर वहां तो एक लड़की बैठी है सर, ठीक है? एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाओ, थोड़ी चीजों की रीजनिंग आनी चाहिए। अभी एक MFA एक सब्जेक्ट आया, उसमें क्यूटी का एरिया है हिपोथेसिस का, ठीक है? मैं अभी सर से डिस्कस कर रहा था कि हिपोथेसिस का एरिया बड़े बड़े प्रोफेशनल्स को समझ में नहीं आता। एंड में लोग क्या करते हैं, उसका फॉर्मूला याद करके काम चलाते हैं। तो मैं आईकर पर बैठा था, मैंने कहा भाई आपने डाला क्यों एरिया? उन्होंने कहा आगे एक बच्चे ने डाटा एनालिटिक्स का कोर्स करना है, उसमें जो है ना ये काम आया। हमें डाटा एनालिटिक्स का कोर्स करना है, उसमें आप कह रहे हैं कि हिपोथेसिस काम आएगा। उन्होंने कहा जी। अच्छा, मैं थोड़ा डाटा एनालिटिक्स पढ़ा हुआ था, मैंने कहा भाई हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या डाटा एनालिटिक्स का चैंपियन बनाना चाह रहे हैं या उसको सरसरी नॉलेज देना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा सरसरी नॉलेज देना चाह रहे हैं। मैंने कहा फिर ये जरूरत नहीं, अभी शायद अगले बैच में इसके कोर्स में रिवीजन आ जाए। लेकिन अगेन यार चीजों को आप पढ़ते हो लेकिन उसकी लॉजिक और कॉन्सेप्ट पे जरा काम किया हो, ठीक है ना? देखो जितने टीचर्स आपको क्लास में पढ़ा रहे थे सब आपको कॉन्सेप्ट पे टाइम लगाते हैं, लॉजिक पे टाइम लगाते हैं, जितने भी टीचर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली होता क्या है, हम उस वक्त चीजें सुनते नहीं है, फिर एंड में करते ही है कि यार काम चल जाए बस, इतना समझ आ जाए कि करना क्या है, क्यों करना है वो रेलेवेंट नहीं है, हम इतना कर लेते हैं। फिर ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का यार मैं आपको बताऊं फायदा नहीं है। मैं आपको बताऊं 2 क्वालिफाइड लोगों की सैलरी में फर्क आता है 5 साल बाद। एक मिलियन छापा होता है, एक 4 लाख रुपए की सैलरी पर 3 लाख रुपए की सैलरी पर बैठा होता है, इसी वजह से बैठा होता है, ठीक है? आप यकीन करें मैं अभी व्हाट्सएप में बच्चों को जवाब दे रहा हूँ, सर आप मतलब आप तो खैर माशाल्लाह सारे उस्ताद बैठे हैं, आप लोग देखते होंगे बच्चे सवाल कैसे करते हैं। एक बच्चे ने मुझे मेरी PDF भेजा, मेरा लिखा हुआ PDF, उस पर एक चीज को सर्कल किया, क्वेश्चन मार्क बना दिया, यानी कि सवाल भी खुद समझो और जो सवाल समझ आ जाए उसके हिसाब से आप जवाब भी दे। तो इतने जो भीड़ ठीक है ना? थोड़ा सा जो है एनालिटिकली कम्युनिकेशन पे आपने काम करना है। आप दोस्तों में बैठे कम्युनिकेट करें, चीजों को बात करें, डिबेट करें, ठीक है? फजूल गुफ्तगू से अच्छा है फेसबुक पर जाके टीचर्स को गालियां देना कि जी आपके लिए ICAT में उन्होंने लड़ाई नहीं की। यार मतलब ICAT एक इदारा है जिसमें डिसीजन मेकर टीचर नहीं है। आपके टीचर्स आपके लिए क्या कुछ करते हैं आपकी सोच है। वहां बिल्कुल लताड़ना कि यार बात। मुझे एक बच्चे ने लंबा थोड़ा मैसेज कर दिया कि सर इतना आप माशाल्लाह पैसा बनाते हैं, कुछ बच्चों को भी टाइम दे। मैंने कहा मैं भैंसों को थोड़ी और कितना टाइम जी। और वो सवाल ACCA वालों ने FSC रिक्वायर नहीं की या मैटर नहीं, ACCA के अलावा बाकी जितनी फॉरेन क्वालिफिकेशन है जिनमें एंट्री रिक्वायरमेंट, जैसे ACCA में आपको पहले करना पड़ता है FIA, उसकी कोई एंट्री रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा पाकिस्तान में रिकमेंड किया जाता है कि आप जो है वो मैट्रिक करके करें, लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है? वाहिद ICAP का इदारा है, ICAI इंडिया का इदारा है जहां आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए। खैर ICAI वाले मैट्रिक पे आ रहे हैं, ठीक है जी? एनीथिंग एल्स? बस देखो भाई मैं आपको अकाउंटिंग की बात बता सकता हूं। अकाउंटिंग में
جو پرچہ بنانے والا بندہ ہے جو ٹیچر ہے جو اور پرانا ٹیچر بھی رہ چکا ہے, ٹھیک ہے. جتنی دفعہ ہماری ڈسکشن ہوئی ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بچے کو ازمپشن نہ لینا, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیپرز میں بہت امپروومنٹ آئی ہے. آپ اوور دا پیریڈ پرانے پیپرز اٹھا کے دیکھیں, نئے پیپرز دیکھیں, آپ کو بہت بڑا چینج نظر آئے.